السلام علیکم، میرا نام ہے کمال اور دوبارہ کر. السلام علیکم، میرا نام ہے کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ریڈیو مکینک، اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے ساتھ ہیں میں بولوں گا جو دل کرے گا. میں کرا رہا ہوں، مطلب تو درمیان میں آ کے ایک دم کٹ مار دیا. اس کا انٹروڈکشن میں نے خراب کرا دی ہے. یہی تو فن ہے. پہلے آپ بولیں. پہلے میں عاطف احمد ہوں اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ریڈیو مکینک. اچھا آگے. چینل کا نام ہے ریڈیو مکینک اور یہ بیٹھے ہیں گاڑیوں کے مکینک. اچھا تو جی، تو اتنا لمبا تھا آپ کا. تو مجھے آج ویسے ہی یاد آیا کہ کیوں نہ ڈسکس کریں کہ آپ نے ریڈیو کیسے شروع کیا تھا، کیونکہ مجھے اس ٹائم پہ بھی آپ کا شکل دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا آپ کو ریڈیو کو کوئی لے گا، لیکن میں جب بھی آتا ہوں ہاتھ میں تو پلاس پانی ہی ہوتے ہیں آپ کے. وہ تیرے کو نٹ ڈھیلے ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں. فاقہ کوئی نہیں ہوا. نہیں بالکل نہیں ہوا. میں پی ڈی آئی چیک ہوں. تو سپر سونک ہو گیا. تو اب میری سٹوری بھی تو ہی سنا دے. سنا دے. میں وہ زبردست پہلے آپ کو بتاتا ہوں. فیاض یار کیک رس لیا نا. تو سٹوری سنا یار، تھوڑے سے باہر ہو گئی. میری بات سن، جو تو کر رہا ہے نا ابھی، میں تو اس زمانے میں پیدل آتا تھا نا، تو آج پیدل گھر جائے گا. فیاض دیکھو گاڑی نیچے کھڑی ہے. میں وہ تو شہر ہوں، پتا ہے، اس لیے مجھے پتا ہے شیر کے ساتھ سوا شیر ہی ٹکرتا ہے. تجھے اس لیے یہاں پہ بٹھایا میں نے. اچھا اچھا چلے. پھر کیا ہوتا تھا ریڈیو میں؟ آپ پہلے آپ کی سٹوری سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ریڈیو اسٹارٹ کیسے کیا. میں نہیں سنا رہا. ہمارے پاس نا ایک میں اپنے ایک منٹ ہے، میں پروڈکشن کرو سے پوچھ لوں، یہ سٹوری اس کی تھی کہ میری سٹوری تھی؟ السلام علیکم، میرا نام ہے کمال، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل ریڈیو مکینک. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرے ساتھ ہیں عاطف احمد. چینل کا نام ہے ریڈیو مکینک اور یہ بیٹھے ہیں گاڑیوں کے مکینک. نکال دو پلگ آپ کا، ساری ہنسی بند ہو جائے گی. وہ نہیں نکالنا، نہیں تو آپ کا بھی پلگ نکل جائے گا. اچھا تو جی، تو اتنا لمبا تھا آپ کا. مجھے یاد ہے جاب میں تو اکٹھے ہماری دوستی تو پہلے ادھر ہی ہوئی تھی نا. ہاں. تو بیک ان اس ٹائم پہ آپ مجھے ایک سٹوری سناتے تھے، تو مجھے آج ویسے ہی یاد آیا کہ کیوں نہ ڈسکس کریں کہ آپ نے ریڈیو کیسے شروع کیا تھا. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ہاں، کیونکہ مجھے اس ٹائم پہ بھی آپ کا شکل دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا آپ کو ریڈیو کو کوئی لے گا، لیکن پھر میں نے اب 2-3 دفعہ جب آپ سے پوچھا تو پھر آپ نے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بنائی کہ آپ تو شروع سے پنڈی اسلام آباد کے تھے نہیں، اور آپ آئی تھنک رحیم یار خان سے آئے تھے. ہاں، رحیم یار خان سے، لیکن میں ہوں نہیں. تو وہ بڑی مزے کی سٹوری تھی. اچھا. اور میں نے تو خیر آپ سے بہت دفعہ سنی ہے، اور میرا دل تھا کہ کیوں نہ ہم اپنے فینس کو بتائیں جو کلیکٹ ہو رہے ہیں. ہاں نہیں، یہ انٹرسٹنگ سٹوری ہے. میں نے بھی یہی سوچا ہے اس کے ساتھ ویڈیو کریں اور اس پہ ہم بات چیت کریں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو ابھی میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے. وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید ایک نیا کوئی یوٹیوبر آیا جس کو شوق. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں، بات پوری میں نہیں کر سکتا. ہاں نہیں وہ مجھے پتا ہے، درمیان میں آپ جمپ کریں گے. ٹھیک ہے، کاٹ. تو میں پہلے ہی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ عاطف ایکچوئل میں پہلے ریڈیو بہت ہی سینئر لیول پہ کرتا رہا ہے، اور عاطف نے پی ٹی وی بھی کیا ہوا ہے. تو یہ بہت مزے کی سٹوری ہے، اور عاطف نے جس طرح سٹارٹ کیا، جو اسٹرگل ایکچوئل میں عاطف نے اس میں کی ہے، وہ ایکچوئل میں آئی تھنک نیو کمرس کے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. تو اب میری سٹوری بھی تو ہی سنا دے. سنا دے. میں وہ زبردست پہلے آپ کو بتاتا ہوں. فیاض یار کیک رس لیا نا. تو سٹوری سنا. یار تھوڑے سے باہر ہو جائے. میں تو کیک رس منگوا کے فیاض کو میں نے بلایا، وہ لے آئے گا. اچھا چلے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ رحیم یار خان سے آئے پنڈی. ہاں. انکل کی ہوگی پوسٹنگ، اور میں نے کہا تھا نا. اچھا اور پھر آپ نے آپ اکثر ریڈیو کے باہر پھر رہے ہوتے تھے ہائر می کا بورڈ لے کے. تو وہ معصوم شکل میں کس نے رحم کھایا. آگے بھی سنا دے یار. وہ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ تجھے یاد ہے. پیدل تو آپ آتے تھے، یہ تو مجھے پتا تھا. اچھا نہیں چلو، میں تو اس زمانے میں نہیں، میری بات سن، جو تو کر رہا ہے نا ابھی، میں تو اس زمانے میں پیدل آتا تھا نا، تو آج پیدل گھر جائے گا. فیاض دیکھو گاڑی نیچے کھڑی ہے. آج دوسری والی لے کے آیا.
میں بہت ہوشیار ہوں, پتا ہے, اس لیے تو مجھے پتا ہے شیر کے ساتھ سوا شیر ہی ٹکرتا ہے. تجھے اس لیے یہاں پہ بٹھایا میں نے. اچھا اچھا چلے, پھر کیا ہوتا تھا ریڈیو میں؟ نہیں بتانا ریڈیو میں آپ نے ریڈیو کیسے شروع کیا؟ مطلب میں ایکچوئل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسٹرگل کیسے سٹارٹ ہوئی, وہ کس نے سب سے پہلے آپ کا ہاتھ پکڑا, ابو کے بعد یار وہ میں سنانا یہ سٹوری اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ اس میں کوئی میں نے تیر نہیں مارا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں ویسے ہی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک سٹوری بڑی انٹرسٹنگ قسم کی, مجھے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری لگتی ہے, اور میں نے جہاں بھی لوگوں سے سنائی ہے سب نے انجوائے کیا کیونکہ اس میں شغل بہت ہے. کیونکہ اتنی سیریسلی میں نے ریڈیو شروع ہی نہیں کیا, اور ایک تو سمجھ لے پنگے کی وجہ سے نا ریڈیو میں مجھے آنا پڑا. تو سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ تجھے یاد ہے 89 کے بعد پاکستان میں ایک بڑا بوم آیا تھا پاپ میوزک کا. نہیں, میں 90s کا چائلڈ ہوں. اب تو 89 کے بعد 90 آتا ہے نا. ہاں میں 90s کا. کچھ کھا لے, تجھے کتنی دفعہ کہا ہے ریکارڈنگ سے پہلے کچھ کھا کے آیا کر, تو چھوٹا تھا. یا اللہ, بحث کا شناختی کارڈ نا چھپ کے نکال کے نا اس کی بھی میں 89 کے بعد واقعی بہت بوم آیا تھا, اور نئے کافی ٹیلنٹ, اسٹرنگز, جنون, وائٹل سائنس, ایک سیکوینسز تھے, کافی نام میرے دماغ میں آ رہے ہیں, مشہور تھے کراچی کے, مشہور تھے. ندیم جعفری, ندیم جعفری تھا, عامر ذکی کا بھی بیک اس ٹائم پہ پیچھے محمد علی شیخی صاحب اور عالمگیر صاحب جو بوم پہ تھے. یہ تو 80s میں تھے, ان کا تو نازیہ حسن, زوہیب حسن, یہ تو 80s میں ابھی تک. ابھی تو میں خلے میوزک سے تھوڑا بیک ان آئی تھنک ارلی 2000 یا 2010 تک وہ میوزک کرتے رہے. اس کو میوزک کے بارے میں سارا پتہ ہے, یہ اسٹوڈیو چلاتا تھا ان دنوں میں. میں بہت ریڈیو سنا ہے میں نے بھائی. اچھا, سوچا کتنا ریڈیو سنا تم نے؟ میں نے ریڈیو پہ اتنا ٹائم ضائع کیا ہے, سپلی ایسے تو نہیں آتی تھی. چلیں آج ہم سٹوری سنتے ہیں کمال نے ریڈیو کیسے سن, میں نے تو ریڈیو کیسے کرنا شروع کیا, یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. کمال نے یہ بعد میں آپ کو درمیان میں بتاؤں گا نا سننا کیسے شروع کیا. تو آپ پہلے آپ کی سٹوری سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے ریڈیو سٹارٹ کیسے کیا. میں نہیں سنا رہا. تو وہ تجھے پھر 96 میں اف آئی ایم ناٹ رانگ, آئی تھنک 95-96 مجھے تھوڑا سا سال بھول جاتا ہے, جس میں ایف ایم پاکستان میں سٹارٹ ہوا تھا, اور دو چینلز تھے, ایف ایم 100 اور 101. 101 واز دا فرسٹ ون ٹو اسٹارٹ, ٹھیک, جس سے پہلی آواز توثیق حیدر کی آن ایئر گئی تھی, اور مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا پھر بعد میں بڑا موقع بھی ملا. تجھے پتہ ہے آج کل بھی میرے بڑے اچھے ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. ویسے ملاقات نہیں ہو پاتی کیونکہ وہ اب انگلینڈ شفٹ ہو گئے ہیں, میں اب سعودیہ ہوں. وہ سوری, ہاں ابھی کوئی مارننگ شو نہیں کچھ وہ کرتے ہیں, لیکن وہ ٹائمنگز کا بس ایشو ہوتا ہے. جب میں سعودیہ سے پاکستان آتا ہوں تو وہ کچھ دنوں کے لیے انگلینڈ گئے ہوتے ہیں, تو ہمارا ذرا کچھ میچ نہیں کر سکا. لیکن لاسٹ ایئر میری ان سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی بڑے سالوں کے بعد, تو ان کے ساتھ ریڈیو بھی کرنے کا موقع ملا. تو ہی واز دا فرسٹ ون ٹو گو آن ایئر آن ایف ایم 101. اس کے بعد تجھے پتہ ہے کہ ہم بچپن میں 80s میں پی ٹی وی پہ بس ہفتے میں ایک شو آیا کرتا تھا جس کا ہم ویٹ کرتے تھے کہ کوئی نیا گانا سننے کو ملے, کوئی نیا بینڈ سننے کو ملے. تو مجھے یاد ہے میں اس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کرتا تھا, اس کی آڈیو بھی ریکارڈ کرتا تھا, اور پھر اگر کوئی کیسٹ ریلیز ہو جائے تو جا کے مارکیٹ سے وہ کیسٹ بھی لے کے سارا دن پھر وہی گانے سننے. اور وائلڈ سائنس کے تجھے پتہ ہے وہ لوپ پہ چلتے رہتے تھے, تو کافی شوق تھا. لیکن یہ کہ یو ہیو ٹو ویٹ کہ کب وہ شو آئے, کوئی نیا گانا سننے کو ملے. تو 96 میں مجھے یاد ہے میں پنڈی آیا, تو یہاں بھی پھر میں نے بڑے شوق میں نے وہ ایف ایم ٹیون کیا فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ اس زمانے میں تجھے پتا شارٹ ویو وہ میڈیم ویو پہ گانے آتے تھے جن کی کوالٹی. چینلز بھی ریڈیو کے 2 تھے, ایف ایم کے تو 2 ہی تھے, ایف ایم کے 2 چینلز تھے. ہاں, لیکن شارٹ ویو میڈیم ویو پہ تو ریڈیو پاکستان میں کئی سارے پروگرامز آتے تھے, لیکن ظاہر ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی کہ آپ میوزک کو انجوائے کر سکیں. تو ایف ایم کا کیونکہ مقصد یہ تھا فریکوینسی ماڈولیشن, اس کی فریکوینسی بڑی شارپ ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہائی کوالٹی میوزک کے لیے. تو پھر جب ادھر آ کے میوزک سنا تو بہت مزہ آیا. پھر جب بھی چکر لگنا پنڈی, اسلام آباد کا یا لاہور کا, تو وہاں پہ پھر جو بھی تھوڑا بہت ٹائم ملنا وہاں پہ ریڈیو سننا, اور بڑا مزہ آتا تھا سن کے. ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی ٹرانسمیشن تھی, لائیو شو ہو رہا ہوتا تھا, گانے چل رہے ہوتے تھے, تو اس کو کافی انجوائے کیا. پھر بیک ان 2000 جب میرے والد صاحب کی یہاں پہ جاب ہوئی اور میں اسلام آباد آیا, تو تب میں نے پھر ریگولرلی ریڈیو سننا شروع کیا. لیکن وہ انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے نا, مجھے پتا تھا ریڈیو تو میں کبھی کر ہی نہیں سکوں گا. ویسے تو ایک خواہش ہوتی ہے نا چھوٹی سی دل میں کہ یار ریڈیو کیسے کیا جائے, لیکن زیادہ خواہش یہ تھی کہ جا کے اسٹوڈیو دیکھا جائے کہ سیٹ اپ کیسا ہوتا ہے. کیونکہ ٹی وی پہ تو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو, تو آپ کو اتنی کیوریوسٹی نہیں ہوتی, لیکن ریڈیو پہ کیوریوسٹی تجھے پتا ہے اس زمانے میں لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی تھی.
اور آئی تھنک اس ٹائم پہ ٹی وی کے علاوہ ایک ریڈیو واحد میڈیم تھا جو سب سے زیادہ پیک پہ لوگ انٹرسٹ پیدا ہو گیا تھا لوگوں کا بہت زیادہ, اور نئے بینڈز بھی آ رہے تھے اور ہم خود سارا دن ریڈیو سنتے تھے. اور اس کے علاوہ ٹی ڈی کے ایکسپینسو بھی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں, لیکن نارمل کیسٹ بھی تو 30 روپے کی مل جاتی تھی نا. ٹی ڈی کے تو یہ تو آپ لوگوں کا اسٹورز تھا نا, بڑے شہروں کا یہ ششکا تھا نا کہ ٹی ڈی کے کی ہی کیسٹ لینی ہے تو اس پہ گانے سن. ہم تو سمپل وہ جو ای ایم آئی کی جو لانچ ہوتی تھی وہی کیسٹ ہم سنتے تھے. وہ ٹی ڈی کے والا تو ذرا امیروں کا شوق تھا. آئی تھنک 100 روپے کی ڈب ہوتی تھی, 300 کی آئی تھنک اتنے 100 کی تھی یا 200 کی تھی, 100 کی تھی, وہ ٹرانسپیرنٹ سی ہوتی تھی. اور مجھے آج بھی یاد ہے میوزک میں, میرا بھائی تو خیر بہت شوقین ہے میوزک کا, تو وہ یہ کیسٹس لیتا تھا. اور ہمارے پاس نا ایک میں اپنے ایک منٹ ہے میں پروڈکشن کرو سے پوچھ لوں, یہ سٹوری اس کی تھی کہ میری سٹوری تھی؟ یار یہ مکس چل رہی ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کیونکہ میں اصل میں ساتھ جوڑ ہوں کہ میرا بھی وہ پروڈکشن والے کہہ رہے ہیں کیری آن. جی اچھا یار سوری, سنا نہیں سنا یار, نکال لے پیٹ سے جو ہے آپ کے دل میں پہلے بولے رٹا لگا کے آئے آپ. نہیں سنائے آپ جا کے بام بیٹ سے جو کیسٹ ریکارڈ کراتے تھے بتائیں, سارے دل جلے گانے بام بیٹ اور آف بیٹ بھی تھا کوئی. ہاں, اور وہاں سے میں اور پھر سٹورز بھی بہت کامن نہیں تھے تو اچھا گانے زیادہ تر نئے آتے تھے ریڈیو کے اوپر. ہاں, تو آپ نے پھر کیا کیا جی کہ آپ پنڈی شفٹ ہو گئے اور آپ نے وہ کیسٹس لیتے رہے, اور اس کے بعد ساری میں جوڑ ملیدہ بنا دیا تم نے پوری سٹوری کا. تو یار رہنے دیتے یار, اگلی ویڈیو کوئی اور بنائیں گے پھر آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے. نہیں کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہوا پھر یہ کہ ریڈیو سنتے سنتے بڑا شوق اصل میں دونوں کا انٹرسٹ ہے نا, تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں اپنا انٹرسٹ بھی. میں کہتا ہوں چھا گیا تو اچھا اچھا پھر ہوا یہ کہ میں نے ریڈیو جوائن کر لیا. کیسے؟ ہاں بس وہ رہنے دے اب. اچھا یہ تو ویسے ہم شوگر لگا رہے ہیں. اچھا ہے بتانا ضروری تھا شوگر لگا رہے ہیں لوگوں کو. خود سیریس ہو گیا نا, تجھے لال ہو رہے مجھے نہیں, وہ لال اس لوگوں کی وجہ سے. مجھے جب غصہ چڑھتا ہے تو وہ تجھے پتہ لگتا ہے, وہ اس کو پتہ ہے. اچھا تو ہوا یہ کہ میں نے ان دنوں میں بیچلرز پہ جوائن کر لیا 2000 میں, اور کمپیوٹر سائنس میں کر رہا تھا میں بیچلرز. تو اسلام آباد میریٹ میں ایک ایگزیبیشن ہوئی کمپیوٹرس کی, تو اس میں میرے دوستوں نے کہا کہ یار چلتے ہیں, چل کے دیکھتے ہیں کیا کمپیوٹر ایگزیبیشن ہے. تو جب میں کمپیوٹر ایگزیبیشن میں انٹر ہو رہے تھے تو وہ انٹرنس سے پہلے ایک رجسٹریشن کا کاؤنٹر تھا, تو اس پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگوں کے کچھ انفارمیشن لے کے تو اندر جانے دے رہے تھے. تو میں نے بھی رجسٹر کرانے کے لیے جب لائن میں آیا تو میرے آگے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے. وہ جب اپنی رجسٹریشن کے لیے پہنچے تو اس نے پوچھا, جو بندہ کاؤنٹر پہ رجسٹریشن کر رہا تھا, کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں ریڈیو پاکستان سے ہوتا ہوں. تو اس بندے نے کہا میں بھی ریڈیو پاکستان سے ہوتا ہوں. تو اس نے کہا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں 101 پہ ہوتا ہوں. تو ادھر سے میرے ذرا کان کھڑے ہوئے. میں نے کہا یار یہ مطلب FM 101 سے کوئی بندہ مل گیا مجھے. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہوئی, اس سے بات کرتا ہوں ذرا. تو خیر جب میری باری آئی وہ میری رجسٹریشن کرنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا, اس کا نام پوچھا, اس نے مجھے اپنا نام بتایا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کوئنسیڈنس ہو گیا, لیکن اس وقت مجھے کوئی دل میں خواہش نہیں تھی FM کرنے کی. تجھے بتایا نا انسان کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے, تو مجھے ظاہر ہے پتہ تھا کہ ریڈیو ہمارے بس کی بات ہی نہیں, کبھی کیا ہی نہیں اس طرح کی چیز. کالج کے زمانے میں 1-2 ڈرامے کیے اور اس کے بعد تو کبھی کچھ اس طرح کی چیز نہیں کی. تو میں نے کہا FM تو کر نہیں سکتے, لیکن صرف میں نے اس کو یہ خواہش ظاہر کی. میں نے کہا یار میں آ کے ریڈیو اسٹیشن اندر سے دیکھ سکتا ہوں. تو اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ آ جائیں. اور ساتھ ہی اچھا اس نے خود ہی ایڈ کر دیا, پتہ نہیں کیا ہوا, ہی واز ٹرائنگ ٹو بی ایکسٹرا نائس. اس نے کہا کہ آپ ایک کام کریں, ہمارے آڈیشنز بھی ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کو شوق ہے تو آپ آڈیشنز بھی دے سکتے ہیں. اچھا تو اگر آپ اچھا بولے تو آپ ریڈیو پہ آپ کو موقع مل جائے گا. اچھا اب میری ایکسائٹمنٹ لیول پہلے ادھر تھی, پھر وہ ادھر سے ادھر چلی گئی. میں نے کہا یار زبردست, یہ تو بڑا اچھا موقع ہے. تو خیر ہوا یہ کہ میں ایگزیبیشن کیا خاک دیکھنی تھی, دل میں لڈو پھوٹیں گے. اس نے کہا اگلے دن آپ کل آ جائیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا اندر سے, اور آڈیشن بھی کرا دیں گے. تو میں نے ایگزیبیشن جو جیسے ویسے دیکھی, بس پہ بیٹھا, گھر پہنچا, اور اگلے دن کالج گیا. جیسے ہی کالج ختم ہوا تو میں نکل پڑا ریڈیو کے لیے. اب ریڈیو پاکستان میں آپ ایسے تو انٹر ہو نہیں سکتے. سیکورٹی والوں کے پاس گیا, میں نے کہا جی میں نے اندر جانا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے اندر کس سے ملنے جانا ہے؟ میں نے ان صاحب کا نام لیا, میں نے کہا جی ان سے ملنے جانا ہے. تو انہوں نے کہا ایک منٹ ٹھہرے, ان سے پہلے بات تو کریں نا.
انہوں نے فون کیا, اندر سے اس نے فون اٹھایا تو انہوں نے اس سے کہا کہ یار وہ کوئی عاطف احمد صاحب آئے ہیں. تو وہ تو بندہ مکر گیا, انہوں نے سیکورٹی والوں نے فون بند کر دیا, کہتے ہیں وہ تو آپ کو جانتے نہیں ہیں. میں نے کہا مجھے کل ملیں, اور انہوں نے مجھے بلایا ہے, خود انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اسٹیشن دکھاؤں گا. میں نے کہا میری بات کرا دیں آپ. میں نے کہا شاید بندہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا بھول جاتا ہے کہ کون عاطف یا کہاں ملا. تو سیکورٹی والوں نے دوبارہ کال ملائی تو ان صاحب سے پھر میری بات کرائی. میں آیا فون پہ, میں نے کہا یار آپ سے میں کل ملا ہوں میریٹ میں, آپ کو یاد نہیں؟ کہتے نہیں یار سوری. اچھا اب یار مجھے نہیں پتا یا وہ تو نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ شاید وہ تھوڑا سا بندہ ذرا کرٹسی میں اچھا ہو جاتا ہے. ہمیں بھی کیونکہ وہ ایگزیبیشن تھی اور بہت سے لوگ آ رہے تھے تو اس میں کہہ دیا کہ جی آپ آ جائیں. تو جب میں اصل میں گیا تو پتا تھا نا تو چڑچڑا سا نہ ہو کہیں پیچھے پڑ جائے, تو انہوں نے کہا چلو اس ٹائم پہ. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے چڑچڑا سا, وہ تیری کوالٹی ہے پیچھے پڑنے والی. پیچھے پڑ جائے تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی جانے دو. لیکن نمبر صحیح دیے. ہاں نمبر کیا صحیح تھی؟ نہیں میں نے کال تو نہیں کی, وہ تو سیکورٹی والے ملا رہے تھے. نہیں سیکورٹی میں نے خود تو نہیں اس کو کال کیا. اچھا سوری, میں آئی تھاٹ کہ انہوں نے اس ٹائم پہ نمبر دیا تھا. نہیں نمبر کچھ نہیں, اس نے مجھے کہا تھا ریڈیو پاکستان آ جائیں اور FM 101 آئے, میرا نام لیں تو آپ اندر آ جائیں گے. تو میں تو اس چکر میں گیا, تو سیکورٹی والوں نے اندر فون جو انٹرکام پہ ملاتے ہیں کال. تو پھر میں نے جب اس سے دوبارہ بات کی تو اس نے کہا سوری میں تو نہیں آپ کو جانتا. یار میرے پتہ ہے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. میں نے کہا یار ایسا ہاتھ. اچھا اب یہ کہ وہ ایک پورا ایک خواب دیکھا ہوا کہ یار FM اندر سے دیکھوں گا, ساری رات سوچتا رہا. پھر آڈیشن کا سوچا میں نے, پھر وہ تجھے پتہ ہے جب ایسی تھاٹ آ جائے تو بندہ پہ سوچتا ہے میں مشہور بھی ہو جاؤں گا, نیند بھی نہیں آتی صحیح رات. ایگزیکٹلی. تو دوسرا کالج میں بھی بتایا ہوا, گھر میں بھی سب کو بتایا ہوا کہ آج میں ریڈیو دیکھ کے آؤں گا, آڈیشن کر کے آؤں گا. خیر وہاں سے پھر میں نے بس پکڑی, میرا گھر تھا ویسٹیج میں, تو وہ 1 گھنٹے 1.5 کا. اچھا واپس وہیں سے واپسی ہوگی. اور میں کیا اندر جا کے بیٹھ جاتا. بندہ باہر نہیں آیا یا کوئی فیس ٹو فیس کچھ بھی نہیں فیس. اس نے کہا جی خدا حافظ جائیں آپ, کوئی اندر نہیں آنا. میں گھر آیا, میرا اچھا خاصا شدید منہ لٹکا ہوا, غصہ بھی مجھے چڑھا ہوا, پریشانی بھی مجھے. تو رات کو کھانے پہ ابو امی سے بات ہوئی تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اس وقت میری امی بولی کہ ان کے ایک کزن ہے, وہ ریڈیو پاکستان میں نا جو ان کا ہے اکاؤنٹ سیکشن ہے اس میں وہ جاب کرتے ہیں. وہ کافی عرصے سے 20-25 سال سے وہ ریڈیو پاکستان میں جاب. تو مجھے کہتی ہیں میں اس سے بات کرتی ہوں. تو امی نے اپنے کزن کو فون ملایا, انہوں نے کہا وہ آج بیچارہ گیا تھا, وہ اندر سے دیکھنا چاہ رہا ہے, اس کو آڈیشن بھی نہیں موقع ملا, تو یار اس کو اکوموڈیٹ کر لو. تو انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, آپ اس کو کل صبح میرے پاس بھیج دیں, یہ آ جائے, میرا نام گیٹ پہ لے, وہ میری بات کریں گے تو اندر آ جائیں. خیر اگلے دن میں دوبارہ یونیورسٹی آف کی, اور میں وہ میرا کیمپس تھا نیفڈیک کے سامنے, اس زمانے میں یونیورسٹی میری ادھر تھی. تو میں واک کر کے پھر ادھر سے ریڈیو پاکستان نیفڈیک جو بلو ایریا پہ تھا سینما تھا. ہاں رائٹ. تو وہ کوئی 40-45 منٹ کی وہ واک ہے, وہ میں نے واک کی. میں پھر ریڈیو پاکستان پہنچا. خیر اس دفعہ مجھے اندر جانے دیا کیونکہ وہ بندہ آتھینٹک تھا. مزہ آتا, وہ بھی کہتے میں نہیں جانتا. تو وہ کافی اندر کر کے ان کا دفتر تھا, مجھے انہوں نے بتایا, میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کے آفس پہنچا. تو انہوں نے کہا مجھے آئیں آپ کو میں ڈپٹی کنٹرولر FM 101 کے پاس لے جاؤں. ڈپٹی کنٹرولر ریڈیو پاکستان میں ایک بڑی امپورٹنٹ جاب ہوتی ہے, بڑے سینئر آفیسرز ہوتے ہیں, اور بڑے مطلب آپ سمجھ لو کہ اس چینل کے پورے کرتا دھرتا وہی ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پہ ان دنوں میں ڈپٹی کنٹرولر تھے, اور مجھے وہ ان کے آفس لے گئے, اور میرے لیے وہ ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ. ان کے آفس کیا, خیر اچھا بڑا اچھا آفس, اور وہ بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا جاننے والا ہے اور اس کو FM کرنے کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کنٹرولر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو کوئی کل آڈیشنس کے لیے آ جائے, ہم کچھ آڈیشنس لے رہے ہیں, تو یہ آ جائے تو اس کو آڈیشن لے لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, وہ اسٹکی نوٹ لے کے یہ لو اپنا نام لکھ کے سائن کر کے, میرا نام لکھ کے, ٹائم لکھ کے مجھے چٹ دے دی. انہوں نے کہا کل آپ کو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ یہ چٹ دکھائیں گے آپ کو اندر آنے دیں گے. میں نے کہا گیٹ پاس مل گیا, اور کہتے ہیں کل آپ آئیں تو آپ کو آڈیشن لے دیتے ہیں. تو میں ایکسائٹمنٹ بھی, پھر میں نے ان سے کہا مجھے FM 101 بھی دکھا دیں. تو مجھے پھر وہ لے گئے نیچے بیسمنٹ میں, ان کے سارے اسٹوڈیوز ہیں, ریڈیو پاکستان کے ملٹیپل اسٹوڈیوز ہیں, اور وہ ایک بڑی زبردست جگہ ہے. اب تو اب بھی ظاہر ہے کوئی اگر پہلی دفعہ جائے تو اس کے لیے ایک بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے. اچھا اسٹوڈیوز دیکھنا اندر سے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے 1-2 دفعہ آپ نے مجھے بھی آفر کی تھی, لیکن میں نے وہ تصویر دیکھی تھی. تو یعنی کہ وہ اسٹوڈیو ایک نہیں ہوتا جس میں شوز ہو رہے ہوتے ہیں, مختلف اسٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں, ملٹیپل اسٹوڈیوز اور ملٹیپل لینگویجز اور کلچر کے لحاظ سے وہ, کیونکہ شارٹ ویو, میڈیم ویو, FM وہ سارے ڈفرینٹ براڈ کاسٹ چلی ہوتی ہے, ڈفرینٹ اسٹوڈیوز ہوتے ہیں, کسی میں لائیو جا رہا ہوتا ہے, کسی میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نیوز کے لیے ہوتے ہیں, تو وہ ڈفرینٹ ملٹیپل اسٹوڈیوز ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی تھنک B13 ہمارا جو اسٹوڈیو تھا B13 تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ کریکٹ, یا B12A تھا یا اس طرح 12-13 مجھے اس طرح یاد ہے.
تو خیر وہ مجھے لے گئے اسٹوڈیو میں. جو پہلی دفعہ اسٹوڈیو میں انٹر ہوئے تو اس کا ایک اپنا ایک سسٹم, وہاں پہ ایک پریزنٹر آلریڈی شو کر رہا تھا. تو وہ تجھے پتہ ہے وہ جب شو کر رہے ہوتے دروازہ جب بند ہوتا ہے تو اوپر آن ایئر لکھا ہوا آتا ہے. وہ جیسے آپ اپنی مائک کی آن کرتے ہو تو اوپر وہ ریڈ گلو کرتا ہے. تو وہ گیا تو اندر وہ آن ایئر تھا. جیسے ہی اس نے مائک اپنا آف کر کے گانا چلایا تو مجھے وہ اندر لے کے, خیر پریزنٹر مجھے ملا, آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ ایک عثمان ہوا کرتا تھا لڑکا اسلام آباد کا, ہی واز ڈوئنگ دا شو. تو عثمان سے بھی ملنے کا موقع ملا کیونکہ اس کا شو میں سنتا تھا, تو اس سے میں ملا. اور یہ عثمان وہ ہے آئی تھنک جس کے بھائی نے وہ گانا بھی گایا تھا تینوں لے کے جانا, یاد ہے تجھے؟ اپنے نال, ہاں اپنے نال ہی اور کدے نال. تو وہ اس کا بھائی تھا وہ عثمان کا. تو ہاں تو وہ عثمان سے میں ملا اور بڑی اچھی گپ شپ لگی. اس نے خیر مجھے سارا دکھایا. 10 منٹ کا میں اندر ٹھہرا اور پھر میں گھر آ گیا. وہ اب ایک ٹائم بڑا ایک عجیب سا ایک اور شوق ہے. ایک تو اب وہ تھوڑی سی وہ بھی ایک تو وہ شوق پورا ہو گیا نا اسٹوڈیو دیکھنے کا, لیکن اب وہ بیریئر پہلا ٹوٹ گیا. وہ جو ہینڈ ہوا تھا نا, وہ جو میں نے قسم کھائی تھی کہ اب میں یہ شو کر کے ہی چھوڑوں گا اس پہ ایف ایم پہ, وہ جو گیٹ سے واپس کیا تھا وہ ایک چیز نا میرے اندر پھنس گئی. لیکن خیر اگلے دن میں آڈیشن کے لیے پہنچا. اب آڈیشن کا سین یہ ہوا کہ تجھے پتہ ہے ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیوز ہیں نا بالکل آلموسٹ ایئر ٹائٹ قسم کے اسٹوڈیوز ہوتے ہیں, موٹی موٹی دیواریں, نوائز ساؤنڈ پروفنگ ہوئی ہوتی ہے, اور اس میں آپ کو ہر ایک چیز کی آواز صاف سنائی دیتی ہے. ایون یہ جو آپ کپڑے پہ ایسا بھی کپڑا بھی رگڑتے ہیں نا اس کی بھی آواز, اور آپ کے آلموسٹ اگر آپ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھیں تو دل دھڑکنے کی بھی ہلکی سی آپ کو آواز, وہ ساری جو ساؤنڈ ہے نا اندر وہ بالکل کلیئر آ رہی ہوتی ہے اور ایک دم خاموشی ہوتی ہے. صرف کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہوتی ہیں, اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور آواز نہیں آ رہی تھی. وہ اتنے زبردست ساؤنڈ پروف اسٹوڈیوز ہیں. مجھے اس میں بٹھا دیا. اب ہوتا ہے کہ وہ آپ کا وائس کا بوتھ ایک سیپریٹ ہوتا ہے, پھر ایک بیچ میں شیشہ ہوتا ہے اور ادھر ایک انجینئر بیٹھا ہوتا ہے. جیسے تو نے اکثر ٹی وی پہ دیکھا ہوگا وہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ ادھر پینل پہ بیٹھا ہوتا ہے, شیشہ ہوتا ہے, سامنے ووکلز. اگر تو نے سنگرز کا دیکھا ہو تو ووکلز کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے. تو مجھے بھی ویسے اندر بٹھا دیا اور ٹیبل پہ نا وہ نہیں بلیزر ہوتے اس طرح کا جو کپڑا ہوتا ہے گرین, ہاں وہ سب کپڑا بچھا ہوا, وہ ایگزیکٹلی وہ اسٹائل, صرف ایک مائک ٹیبل اور اس طرح کرسی, اور مجھے بٹھا دیا. اور پھر انہوں نے مائک اوپن کیا, مجھے کہا بیٹا بولیں. بیٹا صاحب, انہوں نے کہا بیٹا بولیں. بیٹا صاحب غائب. مطلب رینڈم کچھ بھی, ہاں کہتے ہیں بولیں, آپ اپنا نام بتائیں, انٹروڈکشن دیں اپنا. میں گلا صاف کیا. آن ایئر نہیں آن ایئر, ظاہر آن ایئر کہاں جانا, نہیں مطلب کسی شو کے ساتھ, نہیں کچھ نہیں, وہ سیپریٹ اسٹوڈیو آڈیشن سیپریٹ ہوتے ہیں. جیسے میں پی ٹی وی پہ جب میں نے پی ٹی وی پہ اپنا آڈیشن دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ کا اسکرین ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس وقت لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے لے گئے وہ اسٹوڈیو میں اسکرین ٹیسٹ کے لیے. تو وہ لائیو چل رہا تھا اس وقت. وہ جیسے ہی لائیو ختم ہوا تو انہوں نے مجھے سیٹ پہ بٹھا کے بس کیمرے کے آگے چھوٹا سا کر کے ریکارڈنگ, ظاہر ہے اس کو لائیو تو نہیں لے کے جاتے, لیکن اسکرین ٹیسٹ لے لیا انہوں نے 2 منٹ کا تھوڑا سا بلوا کے. تو اس وقت ریڈیو پہ بھی ایسے ہی کیا انہوں نے. تو مجھے ہلکا سا کہا بولیں. اب بیٹا صاحب بالکل بلینک. تو وہ کیمرہ شاید جس طرح تو ہے, میں بھی مائک شائنس بہت زیادہ, اور دوسرا تو نے جب میرے ساتھ ایف ایم کیا تو میں تو تیرے ساتھ تھا, ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ویسے تجھے وہ بھی نہیں مسئلہ ہوتا جی کہ نکال دیں گے یا کچھ ہو جائے گا یا پتہ نہیں دوبارہ میں ویڈیو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. لیکن وہاں پہ تو یہ مسئلہ تھا, آڈیشن آپ کا فیل تو یو کین ناٹ انٹر اگین. وہ بھی ایک ٹینشن اور ڈو اور ڈائی ہے نا, مطلب ظاہر ہے ایگزیکٹلی وہی چیز تھی. وہ پریشر میں نے بڑا ہینڈ لیا, جیسے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم پریشر لیتی ہے, میں نے بھی پریشر لیا. اور اسٹوڈیو سے باہر انہوں نے مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا آپ کل آئیں, پرسوں آئیں, یا آپ کو بتائیں گے یا کچھ کہیں گے. مجھے بھی پتا تھا, میں نے بس بیگ لٹکایا اور سر لٹکا کے میں بالکل پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. نہیں میں کہتا ہوں مڑ کے, شرمندگی کا عالم. اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ کبھی نہیں گیا, 1-2 مہینے میں نہیں گیا. پھر مجھے 2-3 مہینے کے بعد پھر میری کبھی کسی سے 1-2 بندوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کا ایک اور آڈیشن کرواتے ہیں. وہ بھی ریڈیو سے, ہاں وہ ریلیٹڈ تھا. پھر ذرا کچھ میرے ریلیشنز بننے شروع ہو گئے کچھ لوگوں کے ساتھ, تو وہ مجھے لے گئے دوبارہ اسٹوڈیو. پھر ایک اور آڈیشن دیا اور اس آڈیشن میں بھی میں فلاپ ہو گیا آفٹر 2 months. اس کے بعد اس کے بعد پھر گڑبڑی ہوئی کہ میں ریڈیو پاکستان میں اگر کبھی آڈیشن کے لیے جاتا بھی تھا نا, تو جو بھی وہاں پہ افسران بالا تھے جب میری شکل دیکھتے تھے تو وہ آڈیشن نہیں لیتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے تو بولا ہی نہیں جاتا. یہ تھا ارلی 2000 یہ, ہاں تقریباً سمجھ لے مارچ اپریل میں, انہی دنوں کے آس پاس کی بات ہے. اس کے بعد پھر مجھے کوئی بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ میں اب کیا کروں. ریڈیو کرنے کا شوق بھی بہت زیادہ, اور وہ ایک بار اسٹوڈیو دیکھ لیا ہوا, پھر 2-3 دفعہ ریجیکٹ بھی ہو چکا ہوا. تو بڑا دل تھا یار ایف ایم کروں کسی طریقے سے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کیا انوائرمنٹ کا ایشو تھا, کیونکہ آپ رحیم یار خان سے آئے تھے, پھر اسلام آباد آئے, یار ایک انوائرمنٹ کا ڈفرینس تو ہوتا ہے. ظاہری بات ہے آپ کی
میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں سوشل نیٹ ورکنگ اس طرح ملی تھی. پھر کالج بھی آ گیا, کالج میں بندے کی یہاں پہ تو لوگوں کو جانتے بھی نہیں تھے. دوسرا ایک ظاہر ہے چھوٹے سے شہر سے بڑے شہر آنا, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس ٹائم پہ اگر مجھے جانتے ہوتے پھر آپ پہلے آڈیشن میں کلیئر تھے. وہ پھر میں وہ ریڈیو پاکستان سے سیدھا کہیں اور ہی جا گیا ہوتا. آج میں آپ کو سنا رہا تو میں جیل پہلی دفعہ کیسے گیا. پھر پولیس آئی, انہوں نے مجھے پکڑا, وہ پھر وہ مجھے ادھر لے گئے. وہ کیا ہے یار جیل کا نام دیکھ بھول گیا اتنا, اڈیالہ جیل. اڈیالہ جیل, لیکن میں تو اڈیالہ کا اس کبھی نہیں رہا. نہیں تو نہیں رہا نا, لیکن وہ مجھے تو اندر کروا دیتا تیری وجہ سے میں نے اڈیالہ میں ہونا تھا. اچھا تو پھر ہوا یہ کہ میں نے پھر سوچا یہ کہ یار لائیو شوز میں نا کال کی جائے جو اچھا وہ جو نمبر دیتے تھے 111 کر کے 111 تو وہ ہاں 111 آئی تھنک یہی تھا 111 ہاں مجھے بھی تک یاد ہے کیونکہ وہ ایک دم زبان سے ایسے تو وہ بھی آتا تھا 100 وہ تو ایف ایم 100 تو دو چینلز کو مکس کر رہا ہے آپس میں. نہیں مجھے نمبر یاد آ رہا ہے تو اچھا تو وہ میں نے پھر اس نمبر پہ نا کال ملا کے نا تو لائیو شوز میں پھر ظاہر ہے اس میں ٹائم تو لگتا تھا 15-20 منٹ انتظار کرنا, ری ڈائل کرتے جاؤ, پھر آپ کی کال پک ہوتی تھی. تو پھر میں نے لائیو شوز میں نا کالز ملانا شروع کیا. اس کے بعد اندر وہ ایک چیز پھنسی ہوئی تھی, ظاہر ہے وہ پھنس گئی, ایک پتہ نہیں کیا ہوا ہے, نام نہیں لے رہا لیکن تھی. ہاں لیجیے گا بنا, ٹھیک ہے. تو وہ ایونچولی ہوا یہ کہ کچھ 3-4 مہینے کے بعد میرے کچھ پریزنٹرز کے ساتھ نا اچھے ریلیشن شپس ہو گئے, وہ جاننا شروع ہو گئے. کیونکہ ظاہر ہے شو میں آپ روز کال کرتے ہو تو وہ ایونچولی ریکگنائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہہ رہے کہ عاطف آتا ہے. تو 1-2 شوز تھے جن میں کالز کرتا تھا اور بڑی اچھی وہ گپ شپ بھی لگنا شروع ہو گئی پریزنٹرز کے ساتھ, سب کچھ ہو گیا. پھر آیا جی اکتوبر 1 اکتوبر کو نا ایف ایم 101 کی ہوتی ہے اینیورسری. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ اٹ اسٹارٹیڈ آن 1 اکتوبر. تو 30 سپٹمبر کی رات کو وہ ایک شو کر رہے تھے سارے بیٹھ کے, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مختلف لوگ آ رہے تھے, کمپٹیشنز چل رہے تھے, لائیو کالز بھی تھیں, میوزک بھی چل رہا تھا, پریزنٹرز بھی بیٹھے تھے, بڑی زبردست گپ شپ, ایک بڑا زبردست ماحول بنا ہوا تھا ریڈیو پہ. تو میں بھی سن رہا تھا رات میں بیٹھ کے, آئی تھنک 10-10:30 بجے فری ہو کے کالج کے سارے کام شام کر کے اپنے, تو میں بیٹھ کے ریڈیو سن رہا تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آج ہم کیا کریں گے کہ لوگوں سے کہیں گے کہ کال کریں اور پریزنٹرز کی نقل اتاریں, اور جو پریزنٹر کی اچھی نقل اتارے گا وہ ہمارا ونر ہوگا. ہاں کیونکہ اس ٹائم پہ ہر پریزنٹر اپنے آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ شو کرتا تھا, ایک اسٹائل ہوتا تھا, اسٹائل ان کا ڈفرینٹ ہوتا تھا. تو ہوا یہ وہ سارے بیٹھے ہوئے, آپ نے کسی ایک کی نقل اتار. اچھا میں نے اب کال ملانے کے لیے جیسے فون اٹھایا, میں 111 ڈائل کروں, 111 ڈائل نہ ہو. پتہ کیا لگا, وہ لینڈ لائن نمبرز ہوتے ہیں, لینڈ لائن سے نا وہ جو آپ پی ٹی سیل سے کرتے تھے, وہ میرے والد صاحب نے کہ بچہ ریڈیو میں جا کے خراب نہ ہو جائے, انہوں نے 111 لاک کیا ہوا تھا. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کہا یار اتنے دوسرے ڈائل ہوتا تھا نا, نہیں بٹن والا, اتنا پرانی بات نہیں کر رہا میں, 2000 کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ تھے تو صحیح پرانے, لیکن ہاں لیکن وہ بٹن والے آ گئے تھے. لیکن اس میں تجھے پتا ہے وہ آپ لاک لگا سکتے تھے, جیسے وہ لوگ اکثر 0 پہ لاک لگاتے تھے کہ 0 سے وہ آپ کو ڈومیسٹک کال نہیں کر سکتے یا انٹرنیشنل کال نہیں کر سکتے, 0 ڈائل ہی نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے وہ 1 والا کوڈ لگا دیا تھا, تو کوئی بھی یونیورسل ایکسیس نمبر ہمارے فون سے ڈائل نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ چونکہ 111 تھا, وہ یونیورسل ایکسیس نمبر میں نے ڈائل کیا تو ڈائل نہ ہوا. اچھا وہ اس کا مطلب 1 مہینے سے اسپائی کر رہے تھے کہ یہ بچہ جو ہے اریٹیٹ ہو رہے تھے. نہیں 1 مہینے سے نہیں, وہ 7-8 مہینے سے اریٹیٹ ہو رہے تھے کہ کر یہ بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس رہا ہے, کہاں ریڈیو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے ناخوش تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ یار پتہ نہیں پڑھائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کہ کس لائن پہ لگ جائے گا. تو وہ ایک تو پتہ ہے پیرنٹس تھوڑے سے اوور پروٹیکٹیو ہو ہی جاتے ہیں بچوں کے بارے میں. تو وہ خیر ہوا یہ کہ میں نے بالکل اس وقت امید کی کرن بالکل ڈیم ساری غائب. میں نے کہا یار یہ ایک موقع ملا تھا, یہ بھی ہاتھ سے کیا, میں نے کہا چلو زندگی میں لکھا ہوا تو کبھی دوبارہ پھر ریڈیو کر لیں گے. وہ ایسا کرنا ہوا اللہ کا پتہ نہیں کیا سلسلہ تھا. وہ 10 منٹ کے بعد انہوں نے ریڈیو پہ اناؤنس کیا کہ جی ہمارا یونیورسل ایکسیس نمبر خراب ہے. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے ایک سرکاری نمبر دیا, دوسرا وہ 9 سے شروع ہوتا تھا, 9 to 8 کر کے کچھ. تو انہوں نے کہا تمام کالرز اس نمبر پہ کال کریں. تو میری تو لاٹری لگ گئی, گورنمنٹ نمبرز 9 سے یوں ہی شروع 9 سے ہی ہوتے ہیں, تجھے پتا ہوگا. میری تو لاٹری لگ گئی, میں نے کہا یار یہ تو زبردست کام ہے, 9 تو لاک نہیں ہوا, میں نے ڈائل کیا نمبر ڈائل ہو گیا. لیکن وہ چونکہ اس وقت کالرز بہت زیادہ تھے تو کال ایسے مل نہیں رہی تھی. تو میری کہیں جا کے نا 2 گھنٹے کا شو تھا, 10 بجے شروع ہوا تھا, میری کہیں جا کے نا 11:45 بجے کال ملی. تو آگے سے انہوں نے فون اٹھایا, جی کون ہے ہمارے ساتھ, میں نے بتایا جی میں عاطف ہوں. تو 1-2 پہچان گئے, انہوں نے کہا اچھا یہ تو آتا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کس کی نقل اتاریں گے. تو وہ ایک پریزنٹر ہوتے تھے کامران خان, تو جانتا ہے وہ ہمارے ساتھ تھے بھی ٹیلی کام کمپنی میں. کامران کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا ہوا.
اور نہیں کامران خان نہیں, خواجہ کامران, میں کنفیوز ہو گیا. تو خواجہ کامران اب تو نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں یار, آئی ایم ناٹ ریئلی شیور, لیکن آخری وقت تک 2011-12 تک تو مجھے یاد ہے ہی واز ڈوئنگ دس شو ایف ایم سے ہی. ہاں, ہی واز ڈوئنگ دس شو, میں بھی شاید ابھی کہیں اور کر رہا ہوں, کیونکہ میں پھر آئی تھنک ہاں 2012 کے بعد میری خواجہ کامران سے اپنا نام پورا لیتے تھے, خواجہ کامی ہے یوں کچھ کہتے تھے, خواجہ کامران کول کامی کے اسکوائر کر کے, وہ ایک پورا اس کا نا اس کا ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے. میں نے اس کی نقل اتاری, تو وہ مجھے یاد ہے وہ بالکل ہی میں درمیان میں تھا تو کال ڈراپ کر دی. ٹھیک ہے, کال ڈراپ ہوگی یا انہوں نے کر دی یار, اب یہ نہیں پتا مجھے, یہ بھی ایک مسٹری ہے, لیکن عام طور پہ تجھے پتا ہے کال ڈراپ ہوتی نہیں, کی جاتی ہے. یعنی موبائل سے تھی وہ, موبائل سے تو سمجھ, موبائل سے تو جب سمجھ آتی ہے نا کہ کہیں ہینڈ شیک میں, بی ٹی ایس سویپنگ میں, کہیں پہ کوئی چینل ہاپنگ میں آپ کی کال ڈراپ ہوگی. پی ٹی سی ایل کی کال کیسے ڈراپ, یعنی بالکل پسند نہیں آیا تمہیں؟ مجھے ایسے ہی لگتا ہے, بہت بری تھی. تو انہوں نے آئی تھنک کال ڈراپ کر دی. پھر میں نے اس کے بعد دوبارہ ڈائل کرنا شروع کیا. میں نے کہا اب کیا کروں گا, پھر میرے پاس آپشن کوئی اور بچی نہیں. پھر مجھے ایک سٹائل بڑا اچھا لگتا تھا کاشف خان کا, جانتا ہوگا تو. اچھا, کاشف جو میرے خیال ہے انگلش شو زیادہ کرتے تھے. ہاں, انگلش شوز بھی, اردو شوز بھی, اور بلکہ تیرے اور میرے بیچ میں ایک چیز یہ بھی کامن ہے, کاشف نے تیرے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے ٹیلی کام میں نے کیا ہوا ہے, تو وہ لیکن دونوں کے ساتھ, بلکہ خواجہ کامران کے ساتھ بھی اور کاشف کے ساتھ بھی. کاشف اور خالد صدیقی کو, بلکہ جب ہم تھے تو آئی تھنک کاشف اس ٹائم پہ دبئی 2001 نہیں ان دنوں میں 2000 آئی تھنک 1 میں گیا تھا کاشف, لیکن اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. بڑا اچھا انسان تھا, میں بھی اسے ملا, اٹ واز اے ٹریجک ڈیتھ. لیکن یہ کہ انسپریشن تھا میرے لیے وہ بہت بڑی. وہ مجھے اس کا نا شو کرنے کا اسٹائل اس بندے کا بڑا اچھا, ویری اسمارٹ, بہت فاسٹ, بولنے کا طریقہ اس کا اسٹائل. تو میں نے کیا کیا, اس کا ایک اسٹائل پک کیا. اس نے ایک دفعہ غزل نائٹ کیا تھا, وہ ذرا تجھے پتا نان سیریس تھا. اب یہ وہ نیکسٹ کال ہوئی تھی ہاں اسی رات کو, تو میں نے سوچا کہ کاشف خان کا اسٹائل اٹھاتا ہوں, کیونکہ اس کا نا ذرا نان سیریس, بڑا کامک قسم کا, بڑا فنی قسم کا نا ایک شو اس کا ہوتا تھا. اس نے جب غزل نائٹ کی تھی نا, تو اس میں بھی ذرا اپنا ایک ٹنج, تو وہ سیریسنس کے ساتھ تھوڑا سا ہنسی مذاق, تو وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا اس نے شو کیا تھا. تو میں نے کہا یار اس طرح کی چیز کرتا ہوں. میں نے کیا کیا, امی کا اخبار جہاں پڑھا ہوا تھا اس میں سے ایک غزل پھاڑی, وہ تجھے یاد ہے آخری کے صفحوں میں تو وہ غزل پھاڑی, اور وہ غزل لے کے پھر میں بیٹھ گیا. اور اب میں ڈائل کرتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, 11:15, 11:30, 11:45, بالکل 12 بج رہے ہیں اور میری کال نہیں پک ہو رہی. ابھی میں نے ریڈیو ساتھ لگا کے سن بھی رہا تھا, تو انہوں نے ریڈیو پہ اناؤنس کیا. انہوں نے کہا کہ جی اب ہمارا پروگرام آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, 10 منٹ رہ گئے, اب جو کالر ہوں گے وہ آخری کالر ہوں گے, اور آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. انہوں نے یوں ادھر سے ریڈیو پہ یوں اناؤنس کیا, کال پک کی, ادھر سے میری کال پک ہوگی. تو آئی واز دا لاسٹ کالر. اچھا, اب یہ بھی پتہ نہیں کیا قدرت کا کرشمہ تھا, کیا سین تھا, اللہ جانتا ہے. ایک چیز زندگی میں لکھی تھی, وہ کرنی تھی شاید, اس کی وجہ سے لائف میں کیونکہ ایکسپیرینسز کرنے کو بہت ملے, بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی. کیونکہ میوزک والا پارٹ نا ایک ٹائم کے بعد بڑی سائڈ پہ رہ گیا تھا. ظاہر میوزک ایک شوق تو تھا ایف ایم پہ, لیکن جو لوگوں کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوتے تھے, جو ایکسپیرینس اس سے ملا, جو ریکگنیشن آپ کو ملتی ہے, جو کانفیڈنس آپ کو ملتا ہے, جو سیکھنے کا موقع ملتا ہے, یہ پورا پیکیج ایک طرف ہے. بس وہ کہتے ہیں when there's a will there's a way. There is a way. تو وہ ایک شاید زندگی میں بوس ملنا تھا, ایک لکھا ہوا, تو وہ انہوں نے اٹھایا. پھر میں نے کاشف کی نقل اتاری, اور مجھے یاد ہے میں نے وہ 5 منٹ تک کیا تھا, اور وہ سارے ہنس ہی رہے تھے. اور اس کے بعد پھر خیر کال ختم ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی آن ایئر اناؤنس کیا کہ جی ابھی ہم ونر اناؤنس کریں گے. ایک گانا انہوں نے چلایا, تقریباً 12 بجے وہ آئے واپس, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وہ آخری جو کالر آئے تھے عاطف, وہ ونر. اور وہ ایک اٹ واز اے ویری گڈ سینس آف اچیومنٹ. اس کے بعد پھر یہ ہوا اسٹوری کہ میں رات کو تو سو گیا. میں نے کہا اب جو میں نے ایک مائل سٹون اچیو کرنا تھا کر لیا, میرے پاس ایک سند آ گئی ہے, میں کل کو اس کو پھر ریڈیو میں, اب یہ مجھے پتہ نہیں تھا اس کو یوز کیسے کروں گا اس کارڈ کو, لیکن ایک اچیومنٹ تھی میرے پاس. میں سو گیا رات کو. اگلے دن صبح اٹھا تو امی میرے پاس آئیں کمرے میں, مجھے کہتی ہیں تم نے رات کو کوئی ریڈیو میں کمپٹیشن جیتا ہے. میں نے کہا ہاں وہ جیتا ہے. وہ امی کو بہن نے بتایا تھا. تو امی کہتی ہیں وہ ریڈیو پہ اناؤنس کریں کہ جو ونرز ہیں نا وہ 4 بجے آئیں ریڈیو پاکستان, تو کیک کٹنگ سیرمنی اینیورسری کی, تو اس میں وہ سب ہمارے ساتھ شریک ہو. تو خیر اب سب سے بڑی بات ہے کہ ابو کو جا کے پہلے بتانا. تو میں ان کے پاس گیا, ان کو میں نے ہلکا سا کہا, تو مجھے کہتے ہیں مجھے یوں بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ کہتے تم نے باز نہیں آنا نا. میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں یار کیا کن کاموں پڑھ گئے. میں نے کہا ابو میں آپ سے پرومس کر رہا ہوں میرے گریڈز نہیں, میرے کہ جس دن میرے گریڈز خراب ہوں گے نا میں ریڈیو نہیں کروں گا.
تو وہ چپ کر کے انہوں نے مجھے 30 روپے پکڑا دی, کیونکہ وران پہ ہم جاتے تھے تو تجھے پتہ ہے وہ کرایہ اس کا آلموسٹ اتنا ہی لگتا تھا. وہ ویسٹ سے لے کے سپریم کورٹ کے پاس تجھے پتہ ہے ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ ہے. تو وہ پھر خیر وران پکڑی اور سیدھا ریڈیو پاکستان اندر انٹر ہوا. میں نے اپنا نام بتایا گیٹ پہ, انہوں نے مجھے جانے دیا کیونکہ گیٹ پہ نام لکھا ہوا تھا. تو اندر ان کا ایک بڑا سا آڈیٹوریم ہے, اس کے اندر کافی لوگ جمع ہوئے تھے. FM 101 کے جتنے بھی کرتا دھرتا ہے ریڈیو پاکستان سے, وہ تمام پریزنٹرز اور جو ونرز تھے, کچھ اور بھی لوگ تھے. تو وہ کافی بڑی گیدرنگ تھی. تو خیر وہاں پہ کیک کٹا اور فار دا فرسٹ ٹائم مجھے وہاں پہ تمام پریزنٹر سے ملنے کا موقع ملا, سب سے ملنے کا موقع ملا, جس میں ایک نام میں لوں گا. میرے بڑے اچھے دوست بن گئے, اب بھی جب بھی ملاقات ہوتی ہے بڑی عزت سے ملتے ہیں. ناصر خان ان کا نام ہے. وہ نا ان دنوں میں غزل نائٹ میں شو 12 بجے کے بعد ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. اور کاشف خان کا اپنا ہی ایک سٹائل تھا, اور وہ بڑے ہی زبردست طریقے سے نا شو کرتا. اس کی آواز میں ایک وہ بڑا زبردست بھاری پن تھا, درد بھی تھا, بڑی اس کی ایک سٹائل تھا, اس کا ایک اپنا شو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ تھا. تو میں ناصر بھائی سے ملا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی ناصر بھائی بات یہ ہے کہ میں ریڈیو کرنا ہے, آڈیشنز دیے ہیں, یہ ہوا, تو ابھی کل رات کو میں جیتا ہوں. کہتے ہیں وہ تم تھے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے ہیں یار وہ تو سارے بڑا انجوائے کر رہے تھے. میں نے کہا وہ اچھی ہوئی ہے. کہتے ہیں اچھا آ تجھے پروڈیوسر سے ملواتا ہوں. تو وہی شیخ صاحب, ان کا میں نام لوں گا, وہ ہی از ون آف دا ویری گریٹ پرسنز آئی ایور میٹ. بڑے اچھے آدمی وحید صاحب. اب تو صدیاں گزر گئی ان سے ملاقات ہوئی. آخری دفعہ میں 2010 میں ان سے ملا, تب تو 12 سال ہو گئے ان سے ملاقات. یعنی وہاں سے کنیکٹس جڑنے شروع ہو گئے. تو وہ مجھے وحید صاحب کے پاس لے گئے. اب وحید صاحب کے پاس میں اسٹوڈیو میں انٹر ہوا نا, تو وہاں پہ ایک سین بڑا زبردست تھا. اب اسٹوڈیو میں وحید صاحب بیٹھے ہوئے اور 3-4 ان کے ارد گرد پریزنٹرز بیٹھے, جس میں خالد صدیق تو جانتا ہے, خالد. اچھا. وہ خالد بیٹھا ہوا, پھر ایک سید عاصم رضا, وہ پھر ناصر خان میرے ساتھ, اور 1-2 لوگ اور تھے, اور کوآرڈینیٹرز 1-2 ہمارے. تو 6-7 لوگ وحید صاحب کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے. تو مجھے ناصر خان نے اندر لے آئے اور انہوں نے کہا کہ وحید صاحب یہ وہ عاطف ہے جو کل کمپٹیشن جیتا ہے. تو مجھے وحید صاحب نے ایسے اینکیاں اتار کے, وہ تم تھے؟ میں نے کہا جی. کیوں آئے؟ میں نے کہا وحید صاحب وہ ریڈیو کرنے کا بہت شوق ہے. تو مجھے انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا شام کے 7 بج رہے ہیں, گیٹ بند ہو جائے گا, تمہیں جانے نہیں دیں گے. پتہ نہیں کیا ڈرایا یا تو وہ مجھے یاد. تو وہ میں نے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا وحید صاحب آج جانے دیں یا نہ جانے دیں. میں نے کہا میں نے FM کر کے چھوڑنا. میں نے کہا اب 6-7 مہینے ہو گئے ہیں, اب یہ ایک مائل سٹون میں نے اچیو کیا, یہ میرے پاس چیز ہے کیش کرنے کے لیے, تو آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو انہوں نے وحید صاحب نے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. اچھا میں بیٹھ گیا. اب ہوا یہ کہ وحید صاحب نے چائے منگوا لی. اب سب وہ پریزنٹرز چائے پی رہے ہیں, وحید صاحب نے باتیں کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ کو 40 منٹ گزر گئے. میں اپنا چپ کر کے بیٹھا ہوں. اب ظاہر ہے گھر تو جانا تھا, تجھے پتہ ہے. آئی تھنک رات 9 بجے کے بعد نا وران نہیں ملتی تھی. ہاں آئی تھنک 9-10 بجے کا وہاں پہ نا جو سپریم کورٹ کے روٹ پہ وہ لاسٹ جو سیکریٹریٹ والی وران, وہ 9 بجے کے بعد نہیں ملتی تھی. تو مجھے پتا تھا پھر مجھے دھکے کھا کے آپ پارا سے لٹک کے کسی ہائیسٹ کے اوپر, تو پھر گھر پہنچنا پڑے گا. تو ذرا ٹینشن مجھے ہوئی. تو میں نے ہلکا سا نا گھڑی دیکھی تو 7:45 ہو رہے تھے. تو میں نے ہلکا سا ان سے کہا, میں نے کہا وحید صاحب میری بات سن لیں. تو وہ ایک دم مڑے میری طرف, کہتے ہیں یار آپ نے دیکھا ہے نا 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, بیچ میں بولنا ضروری تھا. بالکل یوں کہا اس نے. پیشنس پتہ نہیں کیا. تو میں ایک دم نہ ڈر گیا, میرے پسینے آ گئے. میں نے کہا سر آئی ایم ریئلی سوری, لیکن وہ میری اگر آپ بات سن لیتے. تو وہ مجھے یاد ہے خالد صدیق نے ہنس پڑا اس وقت. وہ خالد ہنستا کہتے وحید صاحب یار اس کو گھنٹے سے تو آپ نے بٹھایا ہوا اتنا, اس کی بات سن لیں. تو وحید صاحب بھی خیر ہنس پڑے, کہتے اچھا بتاؤ یار. وہ نا بڑے جولی قسم کے آدمی تھے, وہ اسی طرح کے شوگر لگاتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا وحید صاحب میں FM کرنا چاہ رہا ہوں, 6-7 مہینے سے آڈیشنز دے رہا ہوں, ہو نہیں رہا. ان کو تھوڑا بہت میرا بیک گراؤنڈ پتا تھا کہ یار یہ اسٹرگلنگ ہے ذرا. تو انہوں نے کہا کل جو رات کو تم نے کیا تھا وہ دوبارہ کر سکتے ہو. تو میں نے کہا میں کر کے دکھاتا ہوں. تو میں اخبار جہاں کا نا وہ پیپر پھاڑ کی جیب میں رکھ کے ساتھ گیا. وہ میں نے پیپر نکالا تو میں نے پھر دوبارہ کاشف خان کی وہ اسی طرح سے نقل کی. تو وہ سب نے بڑی انجوائے کی, سب کو بڑی اچھی لگی. تو وحید صاحب نے کہا کہ اچھا اخبار اٹھا کے میرے سامنے رکھا, 1-2 مجھ سے خبریں پڑھوائیں, موسم کا حال پوچھا. وہ بھی آئی تھنک اخبار سے کہیں سے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دیا ہوا ہے تو موسم کا حال پڑھ کے بتاؤ. تو وہ تجھے یاد ہے وہ PTV پہ سن کے خبریں, وہ ایک سٹائل تو پتہ تھا, اس طرح سے پڑھ دیا. تو پھر اس کے بعد وحید صاحب مجھے کہتے ہیں تم کل سے آ سکتے ہو. تو وہ ایک بڑا زبردست مومنٹ تھا. دیٹ واز اے ویری بگ ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. تو میں نے وحید صاحب سے کہا, میں نے کہا سر میں اگلے دن سے آ جاؤں گا. تو پھر اگلے دن سے میں جانا شروع ہو گیا. لیکن ظاہر ہے انہوں نے مجھے آن ایئر نہیں کیا, کیونکہ میرا نہ کانفیڈنس تھا نہ مائک کے آگے بولنے کا وہ طریقہ تھا. وہ پھر کوئی 7-8 مہینے لگے سیکھنے میں. وہ بھی ایک بڑی انٹرنشپ ایک سٹارٹ ہوگی. انہوں نے کوآرڈینیشن پہ رکھا. تو کوآرڈینیشن پہ ہوتا تھا کہ وہ جو FM پہ بندہ پریزنٹر پروگرام کر رہا ہوتا تھا نا, اس کی ہیلپ کے لیے وہ ایک لڑکا ہوا کرتا تھا وہاں پہ.
جو کہ میوزک کو ایڈجسٹ کرتا ہے, میوزک اور کالز لینی اور ملٹیپل چیزیں, ڈفرینٹ چیزیں, وہ سارا وہ جو پریزنٹر کو جو بھی ہیلپ چاہیے اس کو ایون چائے بھی چاہیے تو وہ بھی لا کے دیتا تھا. تو وہ مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسا کرو, یو ہیو ٹو گیٹ ایکوائنٹڈ ٹو دا انوائرمنٹ آف دا اسٹوڈیو, تمہیں تمہارے اندر نا وہ جو شائنس ہے نا اس کو نکالنا ہے. تو آہستہ آہستہ تمہیں لے کر آتے ہیں. پھر ایٹ ٹائمس کئی دفعہ ہوتا تھا کہ تجھے پتہ ہے ایف ایم پہ کوئی پریزنٹر شو نہ کرے تو بیک ٹو بیک میوزک بھی چلتا ہے, تو وہ بھی پھر پلے لسٹ بنا کے کبھی کوئی پریزنٹر نہیں آ رہا تو بیک ٹو بیک میوزک پلے کرنا ہے, ایڈ چلانے, کیو شیٹ تیار کرنی ہے, وہ سارا کچھ تھا. تو وہ پھر کیا, تو 7-8 مہینے پھر کوآرڈینیشن کی. پھر اس کے بعد مجھے کہیں جا کے شو ملا, وہ بھی ایک بڑی لمبی سٹوری ہے, کوئی اگلا دوسرا پروگرام. جسٹ فار نالج, اس ٹائم پہ ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس تھی ہمارے پاس؟ ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس تھی, کیونکہ نہیں ٹیکنالوجی کافی تھی. لے مین ہم جو اگر اس ایرا میں اب سوچ رہے ہیں تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک کیسٹ نکلتی ہوگی, وہ تو تھا نا سسٹم, کیسٹس تو تھی, یا کمپیوٹر, جیسے اب ہم کمپیوٹرز میں ایک پلے لسٹ بنا لی, تو وہ ملٹیپل چیزیں تھیں. ایک تو تجھے یاد ہے وہ اسپول والی ٹیپس ہوتی تھیں, وہ اسپول میں آپ کی پوری ٹیپ لپٹی ہوئی, وہ بھی ایک ڈنن کی مشین تھی سائڈ پہ پڑی ہوتی تھی, وہ تھا. اس سے تو میں نے کبھی کچھ نہیں پلے کیا, وہ اس کو چلانا, اس کو وہ پہلے ایسے لپیٹ لپوٹ کے وہ چلاتے تھے, وہ میں نے کبھی نہیں آپریٹ کی. لیکن ہمارے پاس 2 کیسٹ پلیئرز ہوتے تھے اور 2 ڈی وی ڈی پلیئرز تھے, یا اس زمانے میں تو ڈی وی ڈی نہیں سی ڈی پلیئرز ہوتے تھے, 2 سی ڈی پلیئرز ہوتے تھے اور ایک کمپیوٹر پڑا ہوتا تھا. تو MP3s اس وقت اتنی زیادہ تجھے پتہ ہے عام نہیں تھی. آپ نیپسٹر سے آگے پیچھے ڈاؤن لوڈ کرتے تھے, وہ کافی ایک لمبا پروسیس تھا. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, کیسٹ سے ہی کیپچر کر کے یا سی ڈی سے رائٹ کر کے MP3 کنورٹ کر کے وہ سسٹم میں رکھی ہوئی تھی. تو ہمارا ویژول بیسک میں بڑا اچھا انٹرفیس بنا ہوا تھا, تو وہاں سے پہ گانے کی تمام سلیکشن اس کو پلے کرتے تو وین ایپ میں پلے ہوتا تھا. تو وہ اس حساب سے تھنگز ور گڈ. ویسے پوچھ رہا ہوں میوزک کی کیا اس ٹائم پہ آپ بینڈز اور یا جو سولو جتنے سنگرس ہیں کیا رائٹس لیتے تھے؟ نہیں, ریڈیو کا رائٹس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یار. انٹرنیشنلی تو ہے, لیکن انفارچونیٹلی تجھے پتہ ہے پاکستان میں کاپی رائٹ کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اب ذرا یوٹیوب کے بعد تجھے پتہ ہے لوگ اب کافی ہو گئے, کیونکہ اب آپ باقاعدہ کاپی رائٹ کلیم کر سکتے ہیں. اب ذرا کاپی رائٹ سینسیٹیو ہماری نیشن ہو گئی ہے, لیکن ابھی تک آئی تھنک ایف ایم پہ تو ہے ہی نہیں. باہر کے ملکوں میں ہاں وہاں پہ ہوتا ہے, آپ کو رائٹس پرچیز کرنے پڑتے ہیں. امریکہ میں آپ بغیر رائٹس پرچیز کے گانا نہیں چلا سکتے. یعنی کہ وہ 6 مہینے ایز اے کوآرڈینیٹر کام ہوتا رہا. ہاں, اور گانے چلاتے تھے. بلکہ وہ پاکستان میں جو سنگرز تھے اور جو بینڈس تھے وہ تو بڑا شکر کرتے تھے کہ ان کا کوئی گانا چلایا, کیونکہ پلیٹ فارمز کم تھے. 2 ریڈیو چینلز تھے, اور تجھے پتہ ہے کیبل تو آ چکی ہوئی تھی 2000 میں, لیکن اتنے زیادہ پاکستان کے اس وقت چینل آئی تھنک اس ٹائم پہ تو انٹرنیشنل وہ میوزک زیادہ وہ آتے تھے. ہم لوگ مجھے یاد نہیں آ رہا, انگلش میوزک پلے ہوتا تھا باہر کا, ریڈیو پہ ہوتا تھا نا. انگلش ہوتا تھا اور پاکستانی ہوتا تھا, بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور میوزک پلے نہیں ہوتا تھا. تو وہ ایک بڑا اچھا ٹائم گزرا, وہاں سے ریڈیو پاکستان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. تو وہی میں تجھے بتا رہا تھا نا کہ میوزک کے ساتھ ایک شوق تھا, میوزک کی وجہ سے ایف ایم اسٹارٹ کیا. لیکن ریڈیو پاکستان پہ جا کے جو بولنے کا طریقہ, آپ نے بات کیسے کرنی ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر کافی ٹریننگز ہوئیں, کافی کچھ سیکھنے کو ملا. تو وہ جو ٹریننگ تھی نا ساری, وہ بڑی زبردست تھی. اور تجھے پتہ ہے ریڈیو پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے ایک میڈیا میں. نو ڈاؤٹ. جتنے بھی بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں جن کو ہم لوگ بھی بچپن میں دیکھتے رہے, وہ سب نے اپنا آغاز تو ریڈیو سے ہی کیا تھا. تو اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو کوئی زیرو نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ اپنی جگہ پہ رہے گی. بہت سے بلکہ آرٹسٹ پاکستان کے ریڈیو سے ہی شروع, ریڈیو سے, سب نے ریڈیو سے شروع کیا. اور میں نے بھی اپنا سٹارٹ ایف ایم سے ہی کیا ریڈیو, اور مزے کی بات ہے ریڈیو پاکستان سے کیا. تو وہاں پہ اب تو اگر فرق بھی دیکھنا, کسی بندے نے ریڈیو پاکستان نہیں کیا, اگر تو اس کا ریڈیو کا شو سن اور جس نے کیا ہوا تو اس کو ریڈیو کا شو سن, اس میں تجھے ایک بڑا اچھا ڈفرینس فیل ہوگا. کیونکہ ایک بات ہے فریڈم آف اسپیچ تو ہوتی ہے, لیکن کچھ آپ کے نارمز بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو ریڈیو پاکستان میں وہ چیز بڑی سکھائی جاتی تھی, نارمز کے اندر رہ کے آپ نے کیسے بات کرنی ہے. ایگزیکٹلی, آپ پورے پاکستان آپ کو سن رہے ہیں اور آپ نے اپنے اس نارمز کے مطابق چلنا ہے, کوئی غلط بات نہیں کرنی, مطلب کوئی آئی تھنک کسی قسم کی پالیٹکس یا ریلیجن کچھ بھی نہیں. آپ نے بڑے طریقے سے ایک اسٹینڈرڈ اسٹائل میں ایک طریقے سے آپ نے بات کرنی ہوتی ہے, آپ بالکل ان بائسڈ ہو کے سارا کرتے ہو. تو یہ پھر شو کا وہ سٹارٹ ہوا جب پہلا, یار وہ کوئی 7-8 مہینے لگ گئے. اس کے اوپر بھی شو کریں گے کبھی. کس پریزنٹر کے ساتھ ہوا؟ یار جو میرا سب سے پہلا جو میں نے شو کیا تھا نا, وہ ایک صوبیہ نورین ہوا کرتی تھی, وہ ان کے ساتھ میرا پہلا شو تھا.
ان کا ایک ہوتا تھا اسپورٹس کا شو ہوتا تھا. اچھا اسپورٹس کا. تو وہ اس میں مجھے انہوں نے ان کے ساتھ کو ہوسٹ بٹھایا تھا, جو کہ بہت بڑا ڈبیکل تھا. میں نے اس شو میں اچھی خاصی بونگیاں ماری. پہلی دفعہ تقریباً 4 مہینے کی کوآرڈینیشن کے بعد جب میں شو میں پہلی دفعہ گیا تو میرے سے اچھے خاصے فمبل ہوئے آگے پیچھے, اور دیکھتے دیکھتے میرا شو میں کانفیڈنس نا 0 سے نیگیٹو چلا گیا. مجھ سے میری آواز کانپنا شروع ہو گئی, پسینہ آنا شروع ہو گیا. اچھا وحید صاحب مجھے یاد ہے وہ ہنستے جائیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ آن ایئر نہیں بول سکتا. انہوں نے 4 مہینے مجھے ٹائم بھی دیا, اور اس کے بعد انہوں نے جب آن ایئر بٹھایا تو جب میں نے حرکتیں کی تو ان کو پتا تھا کہ یہ ستارہ مدم نہیں رہے گا. تو وہ مجھے یاد ہے میں جب وہ شو کر کے اٹھا ہوں تو وہ جو ڈپٹی کنٹرولر تھے اس وقت تک وہ کنٹرولر ہو چکے ہوئے تھے. تو کنٹرولر جو ہوتی ہے وہ بڑی بہت, اور ڈپٹی کنٹرولر سے بھی اوپر کی پوزیشن ہوتی ہے, تو وہ اس وقت فل کرتا دھرتا سب چیزیں ان کے ہاتھ میں. تو انہوں نے مجھے فون کیا. اس کے بعد انہوں نے جو باتیں مجھے سنائی مجھے یاد ہے آج تک میرا ایک کان لال تھا. بس وہ یہ انہوں نے مطلب کہنا یہی چاہا انہوں نے مجھ سے کہ ریڈیو پاکستان سے اتنے بڑے بڑے لوگ نکل کے کہاں گئے اور کتنے بڑے بڑے لوگوں نے یہاں پہ شو کیا, اور اس پہ بیٹھ کے آپ نے جو مٹی پلیٹ کی ہے مجھے بین کر دیا. تو مجھے یاد ہے بین کر دیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے وحید صاحب نے کیا کیا, مجھے اتنی تھوڑی سی میری عزت افزائی کی انہوں نے کہ رات کے 9-10 بج رہے تھے, تو انہوں نے کہا آئیں آپ کو آپ پارا اتار دیتے ہیں, کیونکہ وہاں سے جو یار وہ مجھے بھول گئی ہے 1A ہوتی ہے 11 نمبر ہے کیا ہے وہ جو ہائیسٹ چلتی ہے یار, دیکھ ذہن سے نکل گیا اس کو کیا 1 نمبر کہتے ہیں 11 نمبر یا A1. ہاں اسی طرح کی کوئی ہوتی تھی 1A یا 11 نمبر ہوتی ہے, مختلف تھی. جیسے مجھے نام بھول گیا, جو صدر سی تھی جو آپ پارے سے چل رہی تھی, ہائیسٹ ہوتی تھی, وہ ہائیسٹ ہوتی تھی نا, وہ آپ پارے سے چلتی تھی اور صدر جاتی تھی. تو وہ انہوں نے کہا آپ کو آپ پارا اتار دیتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے وہ بلان میں انہوں نے مجھے بٹھایا, پورے راستے انہوں نے مجھے کافی میری خاطر پیار محبت سے سمجھایا, اور انہوں نے مجھے کہا یہ کہ یار تجھے چانس دیا, تجھے لے کر آئے, اتنا ٹائم 4-5 مہینے لگے, اتنی دیر میں تو کوئی گدھا بھی FM کر لے, تو نے کیا کیا ہے آج. یار مجھے اس بات سے ویسے آپ کے بڑا کانفیڈنس ہوا ہے نا, کیونکہ میں یوٹیوب جلدی کر گیا. تو زیادہ کر گیا نا. تو انہوں نے جب مجھے اتارا انہوں نے کہا اب 1 مہینے تک آپ بین ہیں اور آپ نے ریڈیو پاکستان نہیں آنا, ٹھیک ہے. ان کو شاید لگ رہا تھا کہ میں شاید دوبارہ اندر آنے کی کوشش کروں گا. ظاہر ہے اتنا ڈھیٹ آدمی ہوا ہوا, اتنے سال سے لگا ہوا, 1 سال تو ہو گیا تھا پیچھے لگا ہوا, اتنا اچھا چانس مل کے وہ بھی خراب کیا. تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, مجھے وہ لائن نہ بھولتی نہیں. انہوں نے اترتے ہوئے نا مجھے بڑے پیار سے بلایا. اچھا وہ بات جیسے بھی کرتے تھے سیریس شکل بہت بنا ان کی نا, ایک کوالٹی بڑی, شکل اتنی سیریس بناتے تھے کہ بندہ واقعی سمجھ جاتا تھا کہ یار وہ گڑبڑ ہے. تو مجھے نا جب میں اترا نا بولان سے, تو وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے نا ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ, تو شیشہ نیچے کر کے مجھے بلایا, کہتے ہیں ادھر آؤ. میں نے کہا جی. کہتے ہیں اگر آپ ہمیں ریڈیو پاکستان کے 5 کلومیٹر کے سرکل کے اندر نظر آئے تو پولیس کے حوالے کر دیں گے. مطلب تو اندازہ کر, میں نے اس شو میں وہ چملیں ماری تھیں. تیرے تو گھر جانے کا دل نہیں کیا ہوگا. میرا تو کہیں جانے کا دل نہیں کیا. تو وہ میں منہ لٹکا کے نیچے, پھر اس کے بعد میں چلا گیا گھر. تو 1 مہینے کے بعد میں واپس نہیں گیا, میں کوئی 3 مہینے کے بعد واپس گیا. تو 1 مہینہ میں نے وہ گزارا, تو بلیو کرو وہ 2-3 مہینے ایسے گزارے کہ شرمندگی علیحدہ. پڑھائی تو میں اپنی کر رہا تھا سائڈ, لیکن یہ کہ میرا جو ٹائم گزرتا تھا وہ جو ویسٹ سے بلو ایریا جانا واپسی روز کا وہ جو چکر میرا ایک ہوا کرتا تھا, 1 گھنٹے 1.5 کا سفر, تو اس میں سارا وقت بیٹھ کے میں یہی سوچتا تھا کہ یار غلطی کدھر ہوئی, FM کیسے صحیح کرنا چاہیے, تھوڑی بہت پریکٹس کرنی ہے, وہ سب کچھ کرنا. ایونچولی پھر میں 3-4 ماہ کے بعد دوبارہ گیا, اور پھر مجھے جا کے وہاں پہ شو ملا. جیسے ہم نے کاشف خان کا ذکر کیا, تو کاشف ان دنوں میں دبئی جا چکا ہوا تھا جاب کے سلسلے. ہاں, تو کاشف واز ان دبئی اپنی جاب کے لیے. تو پھر مجھے یاد ہے کہ مجھے وحید صاحب نے ایک شو دیا تھا جو کاشف کرتا تھا شوق سفر کے نام سے. تو وہ ہوا کرتا تھا 4 to 6, جس کو ایوننگ ڈرائیو ٹائم شو کہتے ہیں. نہیں تو یہ کیسے, مطلب اسی طرح رینڈم ریڈیو بس چلا گیا ایک دن دوبارہ. اچھا, اور وحید صاحب آگے سے کہتے ہیں آپ کہاں. میں نے کہا سر آپ نے تو مہینہ پہلے آنا تھا. میں نے کہا سر وہ بس میں نہیں آ سکا. تو وہ خیر پھر جو بھی ہوا معافی مانگی ان سے, سوری کیا. تو کہتے ہیں آپ کچھ سمجھ گئے ہو کچھ کے. اور پتہ ہے کیا ہوا یار, تو بلیف کر اس بندے کا بھی بلیف میرے میں داد دوں گا. مطلب آج تک مطلب ایکسیپٹنس کرنا, میرے پیرنٹس کے بعد اگر کسی بندے نے میرے میں بلیف کیا تو وہ ایک وحید صاحب اور ایک توصیق ہے. ان 2 لوگوں نے مجھے بڑا میرے پہ دے ریلی ٹرسٹڈ می. وحید صاحب نے کہا شوق سفر کر لو گے. اب میرے ایک دم پھر رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا پھر کوئی گڑبڑ نہیں نکال دیں گے.
اس وقت تک میں کافی پک چکا تو کوآرڈینیشن کی بین ہوا پھر اس کے بعد ساری ذلت برداشت اور سب کچھ کر آ کے پھر بس کے اندر جو پریکٹس کرنی تھی وہ کی ہوئی. میں نے کہا سر کر لوں گا. میں نے پھر پنگا لیا تو انہوں نے کہا اچھا چلو آج 4 to 6 تم کرو گے. تو وہ پھر انہوں نے مجھے یاد ہے بٹھا دیا مجھے پینل میں. تو وہ جب شو اوپن کیا تو ایک ظاہر ہے وہ کاشف کا بھی ایک امیج تھا مائنڈ میں کہ وہ شوق سفر کیسے کرتا تھا, باقی پریزنٹرز کو سنا ہوا, کچھ اپنی پریکٹس بھی تھی. وہ پھر مجھے یاد ہے وہ شو میں نے کیا تھا اور اٹ واز اے ہٹ. اور کس ٹائم بڑا اچھا وہ 2001 میں ہی 4 to 6 دوپہر کو 4 سے 6 ڈرائیو ٹائم شو ہوا کرتا تھا شوق سفر. وہ پھر میں نے کیا اور مجھے وہ یاد ہے اس شو میں پھر کافی کالز بھی آئیں, تقریباً کوئی 60-70 کے قریب کالز آئیں. اور جب بلکہ میں شو کر کے آیا بھی تو سب نے اچھی تھوڑی سی اسٹینڈنگ اوویشن دے کے کلیپ شلیپ بھی کیا تھا کہ یار لڑکا شو کر گیا. تو وہ پھر ادھر سے پھر سلسلہ چلا. اور کتنے عرصہ کیا یار 101 میں نے 2003 تک کیا. نہیں وہ شوق سفر یار وہ اب مجھے نا اس طرح سے تو بھول گیا ہوا لیکن کافی عرصے تک شوق سفر کرتا رہا. کیونکہ مجھے یاد ہے اس کے بعد لیٹ نائٹ شوز بھی, وہ بھی لیٹ نائٹ سلاٹس بھی ملے 7 to 9 کے بھی سلاٹس, کیونکہ ایک دفعہ پھر آپ پریزنٹر بن جائے تو آپ کے روسٹر میں. پھر بیچلرس کے بعد پھر میری جاب ہو گئی تو پھر میں شام کو 6 بجے کے بعد ہی اویلیبل ہوتا تھا. تو پھر وہ شوز مجھے یاد ہے جب میں رات کو اکثر لیٹ آفس سے نکلتا تھا تو 11 اور 12 تو شو پہ ہوتا تھا. ہاں کوئی اس طرح ٹائم تھا وہ ان دنوں میں لیٹ ذرا میں کرتا تھا. تو وہ بھی کیے ہیں شوز ڈفرینٹ. تو وہ بس پھر سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد 2003 میں پھر میں نے 101 چھوڑ کے پھر میں نے پاور 99 جوائن کیا تھا. پاور 99 ہاں وہ توثیق بھائی کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے وہ بھی بڑا اچھا ایک لرننگ فیز تھا میرے لیے. پاور 99 جو میں نے ایف ایم کو صحیح انجوائے کیا نا, سیکھا میں نے 101 سے بہت کچھ, لیکن جو انجوائے کرنے کی باری ہے وہ 99. کیونکہ ریڈیو پاکستان سے جو آپ نے ایتھیکل براڈ کاسٹنگ جو ساری چیزیں سیکھنی تھی وہ سارے تمام انگریڈینٹس پورے تھے. توثیق حیدر نے سٹارٹ کیا تھا وہ. ہاں انہوں نے ہاں 1-2 لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے چینل وہ لیا تھا, لائسنس پرچیز کیا تھا انہوں نے, وہ اسٹیشن شروع کیا تھا. پاور 99 اب بھی ہے, پہلے صرف اسلام آباد میں تھا, آئی تھنک کوٹلی آزاد. تو اتنے چینلز ہو گئے ہیں یار, اب تو بہت ہو گئے. اب تو مطلب فریکوینسی کرتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں. یہ 2003 میں آکشن ہوئی تھی نا پاکستان میں, ایک فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ ہے فیب, بالکل انہوں نے پرائیویٹ چینلز کو لائسنسز دیے تھے. تو انہوں نے بڈس کال کی تھی, وہ سبھی لوگ گئے تھے, انہوں نے بڈنگ کی تھی. وہ آئی تھنک کیونکہ اب تو آپ 89 1 2 86 پھر 90 91 92 چلتے رہتے ہیں. تو لائسنسز تو یہ پتہ ہے 2003 میں پھر یہ ایک دم بوم آیا تھا پرائیویٹ چینلز کا. تو اس میں پھر اپنا کراچی 107 میں زیادہ ان دنوں میں بڑا مشہور تھا, اب بھی وہ چلتا ہے. پھر وہ ہوا 89 تو پھر سنا, پھر یہ 99 اور یہ سارے اس طرح چینلز. اب تو خیر بے تحاشا چینل بہت ہے. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ آئی تھنک 1.25 کروڑ کا لائسنس ہوتا تھا 2003 میں. اور پھر اس کا سیٹ اپ وہ باقی سارا علیحدہ, اس کا ٹرانسمیٹر, پھر اس کو انسٹال کرنا, اس کی اکوپمنٹ, اسٹوڈیو بنانا, ساؤنڈ پروفنگ. وہ اور یہ پھر 99 پاور 99 جوائن کر لیا توثیق حیدر کے ان کے ساتھ. اور وہ جو تھا وہ کون سا شو تھا, اس کی کیا ٹائمنگ؟ یار اس میں بھی ڈفرینٹ شوز کیے ہیں. میں نے دوپہر کو بھی کیا ہوا ہے 12 سے 2 والا, وہ بھی کیا ہوا ہے. رات میں جب پہلے جو شو کیا تھا وہ 9 سے 11 رات کو ہوتا تھا. پھر تو ایکسٹام بن گئی تھی نا عاطف. ہاں پھر تو ڈفرینٹ شوز ملتے رہتے تھے. پھر وہ کبھی کسی سلاٹ میں کبھی کسی سلاٹ میں, وہ پھر جو سلاٹ تھوڑا سا ویک ہوتا تھا اس میں پھر جا کے شو کرتے تھے تاکہ اس کو ذرا لفٹ ملے, کیونکہ ایک اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا. بیک ان 2003-4 میں چھوڑ نہیں دیا تھا ایف ایم مجھے یاد, کیونکہ ہم دونوں جاب پہ تھے 4 میں اکٹھے. ہاں جب وہ تیرے ساتھ جوائن کی تھی نا وہ ٹیلی کام کمپنی کا کال سینٹر, تو اس وقت وہ ایف ایم چھوڑ کے کیا تھا. مجھے یہ نہیں یاد آ رہا کہ میں آپریشنز میں آ گیا تھا. میں تو کالوں پہ تھا نا. نہیں کال سے ہٹ کے اوپر نہیں, آپریشنز میں آ گیا تھا. میں تو 6 مہینے کالز پہ تھا, پھر آپریشنز میں آ گئے تھے. تو لیکن اس وقت ایف ایم چھوڑ دیا ہوا تھا. 3 میں چھوڑ دیا تھا. 4 میں چھوڑ دیا تھا. میں نے ایف ایم 99 کیا ہے نا, سال کیا ہے. تو سال کے بعد پھر مجھے چھوڑ دیا کیونکہ وہ گھر والوں کی طرف سے بڑا پریشر تھا, جاب کرو. کیونکہ میں جب 99 کر رہا تھا تو صرف 99 ہماری ٹائمنگز بڑی خوفناک تھی. نہیں وہ تجھے پتہ ہے ہمارے پاکستان میں تھوڑا سا وہ مینٹل سیٹ اپ ہوتا ہے نا کہ یار وہ منڈا افسر لگ جائے کتنے. اصل میں اس ٹائم میں نام بھی بہت تھا. ویسے جب ہم نئے جابس میں آئے تھے ٹیلی کامس انڈسٹری میں, ایک نئی ایمرجنگ تھی, اور جب ہم بتاتے تھے ہم یار اس میں, تو لوگ یوں دیکھتے تھے اچھا یار اس پہ کام کرتے, لیکن تو نہیں پتہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا تھا. لیکن تو ڈفرینس تو دیکھنا, تم لوگوں کے لیے یہ باقی جتنے بھی میرے ساتھ جو تم لوگ تھے اس کمپنی میں میرے ساتھ, جو ڈفرینٹ ٹیلی کام کمپنی سے, ان لوگوں کے لیے تو بہت بڑے نام تھے. میرے لیے چکر ہے کہ میرے لیے اتنی بڑی اٹریکشن نہیں تھی, کیونکہ میں جب آ رہا تھا بیک گراؤنڈ تو میں ریڈیو پاکستان پاور 99 کچھ اور تھا, وہ میں سمجھتا ہوں. پھر میرے ساتھ وہ پی ٹی وی کا لیبل, کیونکہ میں جب آیا تھا تیرے ساتھ کمپنی میں جوائن کی تھی میں نے,
تو میں اس وقت کچھ 6-7 مہینے پی ٹی وی کر کے آ رہا تھا. ہم تو شیٹرڈ تھے نا یار جب ہم اسٹارٹ میں آئے تھے, اور تیرا کانفیڈنس بالکل ڈفرینٹ تھا اس ٹائم پہ. مطلب جو لائف کی ایکسپیرینس اور پروجیکشن اور پھر اتنی بڑے فریم پہ کام کر کے آنا, ہم تو شیٹرڈ آئے تھے اور وہاں سے اپنا کانفیڈنس بلڈ کر رہے تھے, بالکل ینگ تھے. میرے لیے اتنی اٹریکشن نہیں تھی, بلکہ وہ تجھے بتاؤں جب میں کال سینٹر میں, کچھ بھی نہیں ہوگا, کال سینٹر کی تجھے سٹوری سناتا ہوں, یہ بڑی فنی, تجھے یہ چونکہ آج ویڈیو بنی ہے تو اس کے لگے ہاتھ یہ بھی سٹوری سناتا ہوں, یہ بڑی مزیدار سٹوری ہے. یہ میں نے دھکے میں اپنی سی وی دی. میرے سے پاور 99 پہ کوئی صاحب ہوتے تھے, ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کے کوئی جاننے والے تھے اس کمپنی میں, ٹیلی کام کمپنی میں. میں نے ان سے کہا یار میری نوکری لگوا دو, میرے ابا جی میرے پیچھے پڑے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے میری سی وی لے لی, میرا انٹرویو ہوا اور میں ہائر ہو گیا. اچھا مزے کی بات ہے, میں ہائرنگ کے دن تک مجھے نہیں پتا تھا میں کال سینٹر میں ہائر ہوا. مجھے لگ رہا تھا میں ٹیلی کام کمپنی میں ہاں کو افسر ہائر ہوا, بہت بڑا افسر ہوں گا. تو وہ مجھے یاد ہے جس دن جوائننگ دی انہوں نے تو کال سینٹر لے گئے, اور میں تو گھر آیا ہوں تو میں تو شوق میں تھا شام میں. تو مجھے یاد ہے اس وقت میرے ماموں میں بڑے وہ بھی آئے ہوئے تھے, ابو بھی بیٹھے ہوئے تھے دونوں. تو میں نے تو گھر آ کے رونا پیٹنا ڈال دی. میں نے کہا جی یہ تو کال سینٹر کی نوکری ہے, کیونکہ میں ذرا آئی واز 24 ایٹ دیٹ ٹائم. وہ ٹائم وہی بات کر رہا ہوں کہ میں ینگ تو تھا, ہمارے لیے تھی وہ اچھی, ہاں لیکن تیرے لیے نہیں ہو سکتی یار. تو بلیو کر, میں تجھے بتاتا ہوں اس وقت ہماری اسٹارٹنگ سیلری کتنی تھی, 8,500 روپے, 8,500 ملتے تھے. میں اس سے 3 مہینے پہلے پی ٹی وی سے 1.5 لاکھ کا چیک اٹھا چکا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو میرا لیول ہی ڈفرینٹ تھا. میں تو مطلب 1.25 لاکھ کا بیریئر 2003-4 میں کراس کر چکا ہوا تھا. ایک کانسرٹ جیسے ہوتا تھا میں کرتا تھا 20-30 ہزار روپے وہ مل جاتے تھے. تو مجھے پیسوں کا بھی میرا ذرا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو گیا ہوا تھا. دوسرا یہ تھا کہ میرا جو ایکسپوجر تھا وہ ڈفرینٹ تھا, لوگ جانتے تھے. تو میں نے گھر آ کے جب واویلا مچایا تو میرے ابو مجھے کہتے ہیں اچھا تمہاری ٹریننگ کتنے دن کی ہے. تو میں نے کہا 20-25 دن ٹریننگ چلے گی. انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو 20-25 دن ٹریننگ تو کرو نا, ٹھیک ہے, اور ٹریننگ کے بعد پھر دیکھ لینا, نہیں موڈ ہوا تو نہ جوائن کرنا. تو وہ پھر تجھے یاد ہے وہ ٹریننگ میں نے اس لیول مائنڈ میں جا کے مائنڈ سیٹ میں بیٹھا کہ یار ٹھیک ہے ٹریننگ ہے کسی طریقے سے گزار لو, تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. وہ پھر ٹریننگ میں یار دوست بنتے چلے گئے. ٹریننگ کے جب ٹریننگ کے بعد کال سینٹر میں تو کون ٹیم لیڈ کون تھا اسے یاد پڑتا, مطلب اس ٹائم پہ کون تھا ایسا, مجھے اچھا نہیں یاد نہیں آ رہا کون. میرے ساتھ کے جو بیچ, مجھے اتنا یاد ہے جب آپ آئے تھے نا تو آپ نے کہا, تو نے کہا کہ بھائی وہ یہ ایف ایم سے ہے. میں نے کہا بٹھا ہوا ہے اس کو, ایف ایم سے آیا. ہاں وہ بھی ایک, میں تو خیر اپنے موڈ میں بیٹھا, لیکن یہ ہوا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ٹریننگ میں میں تھا بڑا نان سیریس, لیکن پھر دوست بنتے چلے گئے. اور تجھے پتا ہے سارے بڑے اچھے دوست تھے, ابھی بھی تجھے پتا ہے بڑے لوگوں سے اب آؤٹ آف ٹچ ہو گئے ہیں, لیکن اسٹل ایک وہ اپنی دوستی اپنی جگہ ہے. وہ ایک بڑا زبردست ماحول تھا ادھر, ایٹماسفیئر. تو آئی اسٹارٹیڈ انجوائنگ اٹ. ایونچولی پھر ٹریننگ کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ٹو کیری آن. پھر میں نے کہا کسی طریقے سے کال سینٹر سے نکلتے ہیں. تو پھر تجھے پتا 6 مہینے میں نے پھر وہ کسی طریقے سے لگا کے آپریشنز میں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد تو نے جوائن نہیں کیا تھا ایف ایم نا, رائٹ؟ نہیں, ان دنوں میں کرتا رہا ہوں, تھوڑا بہت کرتا رہا, لیکن بیک 4 کے بعد تو مجھے نہیں یاد پڑتا. 2005 کے بعد 2005 کے بعد میں نے پھر بالکل خیر بات کہہ دیا تھا. 5 میں میں ایک اور کمپنی میں چلا گیا تھا, یہی میں کہنے والا پوچھنے والا تھا. ادھر جا کے پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر 5 کے بعد چھوڑ دیا, پھر میں 10 میں دوبارہ شروع کیا تھا. 5 سال گیا آپ کے بعد. وہ توثیق صاحب نے ایک اور چینل شروع کیا تھا, وہ 10 میں شروع کیا تھا, بلکہ 10 کے اینڈ 11 میں ختم بھی کر دیا تھا یار. وہ ایک پروجیکٹ تھا, 10 میں تو ہم دونوں چلے گئے تھے نا باہر. وہ ایک پروجیکٹ تھا, آئی تھنک نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا وہ پروجیکٹ تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ان کا مقصد یہ تھا کہ لائیو ٹریفک اپڈیٹس اور ویدر اپڈیٹس دینا موٹر وے پہ اور نیشنل ہائی ویز کے اوپر. ٹھیک ہے, آئی تھنک شاید ان کا ابھی کسی اور فریکوینسی سے ہے, لیکن اس زمانے میں 89.6 پہ تھا. تو وہ چینل سٹارٹ ہوا تھا, تو اس کے ون آف دا پائنیئرز میں تھا. لیکن وہ بڑے شارٹ سپین کے لیے وہ چینل رہا. دوسرا پھر میں نے بھی وہ چینل آلموسٹ سال کیا, پھر میں بھی تجھے پتا جابس وہ سیریس پھر بہت زیادہ سیریس لیول پہ چلی گئی تھی. پھر تجھے پتا ہے وہ اسلام آباد میں یونیورسٹی, وہاں پہ میں ٹیچنگ بھی کرتا تھا, پھر شو بھی کرنا. پھر مجھے یاد ہے بہت دفعہ تو نے مجھے بلایا تھا ایف ایم, کہ آ جا. پھر میں کبھی روز ڈیوٹی میں آ نہیں سکتا تھا, کس طرح لیٹ ہو جاتا تھا. ہاں یہ تو تیرا ابھی تک میں بلا کے تجھے تھک گیا تھا. تو بزی آدمی ہے, بہت بڑا آدمی ہے جی, آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ جس طرح ابھی آ کے ویڈیو کر رہا ہے, نہیں تو تو نے جب بھی مجھے بلایا ہے اور آگے ایک بات کی ہے, میں آیا نہیں. وہ ایک بات, پھر وہ جب ایک بات جس طرح کی ہے نا, وہ اس کے بعد تو آیا ہے. آج بھی میں نے کہا شام 6 بجے آ جا ریکارڈنگ کریں گے, پتہ نہیں آ گیا, بڑی بات ہے. میں شکر گزار. اچھا, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی ویسے, مجھے یاد ہے کیونکہ یہ بہت دفعہ ذکر بھی کیا ہم نے آپس میں, بہت دفعہ اس پہ بات کی ہے. تو خیر مجھے بھی سچی بات ہے یوٹیوب کا اسی طرح شوق تھا, اور کانفیڈنس بالکل نہیں تھا, اور اسی طرح یہ اسپارک عاطف نے ایک اسپارک پیدا کیے.
بس بیزتی نہیں کی اتنی زیادہ, لیکن بس فائدے بھی بہت نہیں ہیں. فائدہ بھی بہت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی اسٹوری تھی. اور چلے بلکہ اس سے نیکسٹ پھر آگے آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ مزید گپ شپ لگائیں گے. ابھی تو یہ چینل ہمارا ہے, یہ شروع اس لیے ہم نے چینل کیا ہے کہ اس پہ بیٹھ کے اس طرح کی گپ شپ لگائیں گے, اپنے زندگی کے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, کھانے پینے کی جگہیں اور سیر سپاٹا اور گھومنا پھرنا. تو جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا جائے گا ڈفرینٹ کانٹینٹ آپ کے لے کر آتے رہیں گے. تو آج تک کی جو ویڈیو تھی اور ساری اسٹوری تھی وہ یہ تھی, آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور آپ کی ظاہر ہے ہمیں اس لیول پہ تو چونکہ ابھی ہم نے نیا یہ سارا سلسلہ شروع کیا تو آپ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے. تو ہمیں کمنٹ کریں, اگر آپ بھی ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھیں, کوئی آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں, کوئی کھانے پینے کی جگہ آپ ایکسپلور کروانا چاہتے ہیں بجا کے وہ بھی ایکسپلور کریں گے. تو اب چاہیں اجازت. تھینک یو ویری مچ. اور ہماری بیل نوٹیفیکیشن ضرور یہ اس کی فیوریٹ لائن ہے. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ ود اس. ہوپ ٹو سی یو سون.